الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک نیا سلسلہ لے کر حاضر ہیں۔ یہ نیا پروگرام انشاءاللہ اپنے نام کے مطابق ہماری بڑی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے دلوں میں راحت کا سامان بنے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً آج کل ہر عاشق رسول، ہر مسلمان کے دل کو راحت کی ضرورت ہے۔ ایک ٹینشن، ایک کیوں سمجھیے کہ بے چینی کی کیفیت ہے، اور انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ہمت میں رہنا چاہیے، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اور اللہ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ دیکھیں گے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری بھی انشاءاللہ ہمارے درمیان ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے دلوں کی راحت، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری صاحب بھی ہمارے درمیان ہوں گے انشاءاللہ۔ جانشین امیر اہل سنت کے صاحبزادے شہزادہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری بھی ہمارے درمیان ہوں گے۔ دلوں کا چین، دلوں کی راحت کس سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ دلوں کی راحت کس میں ہے، دلوں کا قرار اور چین کس میں ہے۔ لوگ الگ الگ جگہوں پر دلوں کا چین ڈھونڈتے ہیں۔ کچھ لوگ بدقسمتی سے جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو نشے کے اندر جا کر، الکحل کے اندر جا کر، یا جس کو آپ کہیں ڈرگس کے اندر جا کر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے شاید دلوں کا چین مل جائے گا، پیس آف ہارٹ مل جائے گا، لیکن آخر کار وہ اور بڑی تکلیف میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ فلموں میں، گانوں میں، ناولوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر تلاش کرتے ہیں کہ ہم اپنی روٹین سے ہٹ کر ایسا کیا کریں جس سے ہمیں قرار مل جائے، چین مل جائے۔ دیکھیں یہ بات تو طے ہے نا کہ اگر ہمیں پیس آف ہارٹ چاہیے، دل کا چین اور راحت چاہیے، تو سب سے زیادہ کون اس کا صحیح ہمیں جواب دے سکتا ہے، سب سے زیادہ کون ایگزیکٹلی رہنمائی دے سکتا ہے؟ یقیناً وہی دے سکتا ہے جس نے اس دل کو بنایا ہے، جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، رب العالمین۔ یقیناً ہماری ہر طرف رہنمائی فرماتا ہے، اور قرآن پاک اس کا کلام ہے، تو کلام اللہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کا چین ملے گا کہاں سے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ جو ادھر ادھر دلوں کا چین تلاش کر رہے ہیں، راحت ڈھونڈ رہے ہیں، اینڈ آف دا ڈے یا تو انہیں آنا ہی اللہ کے ذکر کی طرف پڑے گا، یا وہ بے قرار ہی رہیں گے۔ تو انشاءاللہ ذکر الہی بھی ہوگا ہمارے اس پروگرام میں، تلاوت قرآن بھی ہوا کرے گی، نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہوگی، اور یقیناً نبی پاک کا ذکر خیر ہو، اللہ والوں کا ذکر خیر ہو، چاہے وہ اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء اللہ ہوں، یہ سب بیسیکلی ذکر اللہ ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی تصویر کی تعریف کرتا ہے تو بیسیکلی وہ مصور کی تعریف کرتا ہے، تصویر بنانے والے کا اس پہ شان بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کائنات کی اگر خوبصورتی کو دیکھ کر اگر اللہ کی شان بیان کرتے تو یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ تو مختلف انداز سے ذکر اللہ ہوگا، دلوں کی راحت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ بہت دلچسپ باتیں، بہت جس کو آپ ہلکی پھلکی گفتگو کہیں، بہت زیادہ ایسی باتیں بھی کرنے کی کوشش ہوں گی کہ جو ہماری ہر ایج فیکٹر کو اٹریکٹ کرے۔ بچے بھی ہمارے اس پروگرام میں ساتھ رہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، مرد ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، کسی بھی ایج گروپ سے تعلق ہے، سب کے لیے ہمارے اس پروگرام میں کچھ ہونا چاہیے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلقنی فهو یهدین،
والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين صدق الله العظيم. سبحان اللہ. رب کریم کے پاک کلام سے ہمارا یہ سلسلہ جس کا نام ہی دلوں کی راحت ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اب چلیں گے نعت رسول مقبول کی طرف. آئیے نعت خواہ اسلامیہ کی طرف چلتے ہیں اور نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا.
سر وہی جو ان کے قدموں سے لگا دل وہی جو ان پہ شیدا ہو گیا دل وہی جو ان پہ شیدا ہو گیا پڑا جو دشت طیبہ میں حسن جا پڑا جو دشت طیبہ میں حسن جا پڑا جو دشت طیبہ میں حسن جا پڑا جو دشت طیبہ میں گلشن جنت کا دوست کا ہو گیا گلشن جنت کا دوست کا ہو گیا کیا بات جا پڑا جو دشت طیبہ میں حسن گلشن جنت گھر اس کا ہو گیا. کیا بات. اللہ کریم ہم سب کو بھی بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے صحت و عافیت کے ساتھ، آفتوں بلاؤں بیماریوں سے بچ کر جینا نصیب فرمائے، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے. کاش زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر ہم مسجد میں ادا کریں، اور جب وقت آخر ہو ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی. اے کاش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی ہمیں موت نصیب ہو. حضور غالباً آپ کا ان دنوں میں روزانہ پیر منگل وغیرہ میں آپ کا ایک سلسلہ فیملی کے حوالے سے آپ کرتے ہیں. پیر منگل بدھ جی فیملی میٹرز فیملی شارٹ پیریڈ ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ تقریباً سر آپ پروگرام کرتے ہیں. تو فیملی میٹرز کے حوالے سے ظاہر ہے کہ چلے اسی سے بات شروع کرتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایک بات یاد آ گئی، شاید آپ کو بھی یاد ہوگی. ہم جب جرمنی گئے تھے تو سیرین سے ملاقات ہوئی تھی. بالکل عجیب بات تھی میرے لیے. انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ اور بغیر کسی کام کے فیملی کے لوگ جب پورا دن گھر میں رہتے تو لڑائی جھگڑے بہت بڑھ گئے ہیں، اور یہاں تک کہ ہوا کہ ہمارے ڈائیورس بڑھ گئی ہے. تو میں حیران ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہے. کہتے ہیں ایک کمرے میں ہمارے بچے بھی ہیں، ہم بھی ہیں، کیونکہ کمرہ ایک ہی ہے، تو اب وہ ایک ایک بات ایک دوسرے کی نوٹ کر رہے ہیں، بات بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ یہ 2-3 کمروں میں جو فیملی تھوڑا سا دور دور ہو کے رہتے ہیں نا، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نظر آئیں. بندہ کام پہ کہیں باہر جاتا ہے، گھر والے کہیں بزی ہوتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم پریشان ہیں کہ ہمیں یا تو اس طرح کے گھر دیے جائیں یا پھر ہم بالکل اس طرح جو جوائنٹ رہ رہے ہیں اس میں جھگڑے بڑھ گئے. تو اب اس سے مماثلت تو نہیں ہے، لیکن کئی لوگ زیادہ اب گھر میں ہیں، بچے پورا پورا دن گھر میں ہیں. تو کیا اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ اور پیشنس اور کچھ اور چیزوں کو مینج کرنا ہوگا؟ میری چند دنوں پہلے ایک مریض سے ملاقات ہوئی تھی، میں ان کے عیادت کے لیے حاضر ہوا تھا. جی. تو اچھا وہ کسی حد تک چل پھرنے کی اترنے وغیرہ کی سچویشن میں تھے. تو میں نے ان کو یہی عرض کیا تھا کہ آپ ہو سکے تو اپنا وقت مسجد میں گزاریں، کیونکہ وہ ان کی کیفیت ایسی نہیں تھی کہ وہ مسجد میں آ نہیں سکتے تھے. یعنی کوئی ایسی بظاہر شرعی طور پر کہ مسجد میں آنے کا کوئی معاملہ منع کرنے والا تھا نہیں. میں نے کو یہی عرض کیا تھا کہ آپ اتنا گھر میں جو رہ رہے ہیں تو گھر میں رہ کر ویسے ہی آدمی تھوڑا سا نفسیاتی طور پر بیمار بھی فیل کرتا ہے. پھر اس کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، کمر کا پرابلم تو اس کا پرابلم. جب بار بار پھر گھر میں چیزیں دیکھتا رہتا ہے تو وہ چک کی شروع ہو جاتی ہے، یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو. تو وہ بعض اوقات پھر بیمار سے ہمدردی ہونے کے بجائے چڑ ہو جاتی ہے، تو گھر میں بھی الجھن سے پیدا ہو جاتی ہے. تو جتنا ہو سکے تو اپنے وہ اعتدال کہ اگر آپ باہر نکل جائیں، مسجد میں چلے جائیں،
یا اس طرح کوئی اچھی صحبت ملتی ہے تو یوں ترقی کر لے، لیکن بس وہ کہ گھر میں پڑے رہنا یہ مناسب نہیں ہوتا. اب جیسے گھر میں اب بچے بھی جب گھروں کے اندر ہے تو اب کیا ہوگا ہو رہا ہوگا حاجی عبدالحبیب، اس وقت یہ ہوگا کہ گھر میں بچے اٹھیں گے لیٹ، سارا ڈسپلن تو خراب ہو جائے. اٹھیں گے لیٹ تو سوئیں گے لیٹ. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ 7 ساڑھے 7 بجے اٹھ کر، یعنی اگر اللہ کرے فجر پڑی جا رہی ہو تو اٹھ کر پھر یہ کہ تیاریاں شروع ہو جاتی تھی، اسکول میں جانا ہے، مدرسے جانا ہے. اب یہ تو گیا، اب یہ سوئیں گے لیٹ، اٹھیں گے لیٹ، کام کریں گے لیٹ، تو کچن اوپن ہوگا لیٹ. تو یہ ساری چیزیں جو لیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی نا تو اس سے ہو گیا گا پورا پرابلم کریٹ. ڈسپلن جو ہے وہ آؤٹ تو ہوگا. گھر کا نظام دھرم برم ہو جائے گا. اس میں یعنی اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ گھر میں ہی کوئی ایسا مشورہ کر لیا جائے کہ بھائی اتنے بجے اٹھنا ہے اور اتنے بجے ناشتہ ہے. میں نے پہلے بھی ایک آپ کو فیملی میٹر میں ہی میں نے آپ کو یاد ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ لاسٹ جو فیملی میٹر ایک جو ہوا تھا شاید اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ گھر میں جھگڑوں کی وجوہات، اس میں ایک وجہ کھانے پینے کا وقت متعین نہ ہونا. ایک کہہ رہا ہے 9 بجے مجھے ناشتہ چاہیے، دوسرا آ رہا ہے 11 بجے ناشتہ کرنے کے لیے، کوئی کہہ رہا ہے 2 بجے کھانا کھاؤں گا تو کوئی 4 بجے اٹھ کے کھانا کھائے گا، تو رات کو 9 بجے کھانا کھائے گا تو بولے رات کو 11 بجے کھانا کھاؤں گا. تو اب وہ جو گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں یہ تو بیچاری مطلب تختہ مشق بن جائیں گی اور یہ سب کے لیے پکا 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 دیتی رہیں گی. تو پھر وہ گھر میں جو ہے نا وہ بد امنی کا وائرس پھیلے گا. پتہ چلا کورونا وائرس سے بچنے کے لیے گھر میں بیٹھ گئے اور گھر میں بد امنی کا وائرس آ گیا، گھر میں نا اتفاقی کا وائرس آ گیا، گھر میں لڑائی جھگڑے کا وائرس آ گیا. یہ وائرس تو بھی گھر میں آیا نہیں، گھر میں ہم ہی خود 10 وائرس لے کر آ گئے جس سے اور پریشانیاں ہماری بڑھ گئی ہیں. تو پورے ڈسپلن اور ایک منظم انداز سے اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کریں. میرا خیال ہے گھر والے جو فیملی لیڈیز ہیں ان کو بھی تھوڑا دل بڑا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک آزادی تھی نا گھر میں. تو اب خود جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں، گھر والے کام پہ چلے گئے، وہ جو وقت ہوتا تھا وہ ان کا وقت ہوتا تھا. اب اس وقت میں کچھ لوگ پورا دن گھر میں ہیں، ابھی تک بچے ہی گھر میں ہیں. ہاں مرد تو ابھی تو کام کاج پہ تو آدمی جا ہی رہا ہے. تھوڑا سا اس کو بھی تھوڑا مینج کرے، یعنی وہ جو ان کی روٹین تھی وہ ساری رہے، ایسا نہیں ہوگا. اب گھر میں بچے آ گئے تو بچوں کی بھی فرمائش رہے. اتوار کو ویسے ہی گھر کے اندر تھوڑی سی روٹین چینج ہو جاتی تھی، سیٹرڈے چھٹی ہوتی تھی تو روٹین تھوڑی چینج ہو جاتی تھی، لیکن منڈے کو پھر ایک روٹین بن جاتی تھی. مگر درخواست یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ ان کی سائڈ لے رہے ہیں کہ جو اب گھر میں بیٹھ گئے، آپ تو گھر میں شاید نہیں بیٹھیں گے اتنا، لیکن جو گھر میں بیٹھ گئے تو یہ تو نہیں کہوں گا نا آپ نہیں بیٹھنے دیں گے. تو گھر میں ہم تو نہیں ایسا حساب کتاب تو نہیں انشاءاللہ بنے گا. لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ جو بیچاری وہ جو گھر کے اندر جو روٹین لے کر چل رہی تھی اس کے لیے بھی تو آپ نے مطلب وہ مطلب مصیبت یا پریشانی تو نہیں نا بننی. چلے بھائی دونوں طرف کے معاملات کو دیکھنا ہے تو سب کو دل بڑا کرنا ہے. اللہ پاک خیر فرمائے گا. کال لیتے ہیں سلسلے میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ، اور خوشی اس بات کی ہے کہ اب آپ ماشاءاللہ لگاتار لائیو نظر آیا کریں گے. عبدالحبیب بھائی پوچھنا یہ ہے کہ آپ کا ایک گلدستہ دیکھا تھا مدنی چینل پر جس میں آپ ایک پتھر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اٹھایا نہیں جاتا، پھر آپ بتاتے ہیں کہ دعا دل میں رکھ کے مانگیں تو دعا اگر قبول ہونے والی ہو تو اٹھ جائے گا. پھر آپ نے 3 دعائیں سوچی، ایک میں اٹھ گیا، ایک میں نہیں اٹھا اور ایک میں بمشکل اٹھا. تو آپ نے بتایا نہیں تھا کہ کون سی دعائیں آپ نے مانگی تھی. اگر مناسب ہو تو آج اپنے ذاتی تجربات میں بتا دیں کہ آپ نے کون سی دعائیں مانگی تھی اور یہ پتھر کہاں پہ ہے، کس علاقے میں. کوئی جا کے وہاں دعا مانگنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت دور کی لائے اور بہت پرانی لائے ہیں آپ، یہ تو کئی سالوں پرانی بات ہے. یوٹیوب پہ تو موجود ہوگی نا، یوٹیوب پہ انہوں نے دیکھی ہوگی. یہ بھی آپ نے ایک بات عجیب کی ہے کہ باقی بہت ٹائم بعد اتنے دنوں کے لیے اب کراچی میں رہنا پڑے گا، تو ماشاءاللہ حاضری رہے گی انشاءاللہ چینل پہ. اچھا یہ احمد آباد میں شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ہے، اور وہاں یہ واقعی ایک عجیب و غریب پتھر ہے. اللہ کی شان ہے کہ اس پتھر کو پتھر بھی کہیں کہ کیا کہیں، اس میں لکڑی بھی ہے، لوہا بھی ہے، پتھر بھی ہے، اور نہ جانے کیا ہے. بزرگ کی زبان سے چاروں چیزیں نکلی تھی کہ پتہ نہیں لوہا ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے یا کیا ہے. تو اس طرح کی چاروں چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ 3 چیزیں بھی ہیں اور وہ نہ جانے کیا ہے وہ بھی اس میں ہے، کیونکہ کنکر ہے، لکڑ ہے، کیا ہے نہ جانے. بڑی خوبصورت انداز میں. تو وہ
تو یہ وہ پتھر ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے. اب اس پر بھی کئی لوگوں نے اعتراض کیا ہے اس ویڈیو پر, تو ہم نے نہ اس پتھر کو معاذ اللہ کو عبادت کی نیت سے اٹھایا تھا. ایک مشہور ہے کہ بھائی اگر آپ کی کوئی مراد ہوگی اور آپ اٹھائیں گے تو اٹھ جائے گی. تو یہ جن کو اعتراض ہے وہ وہاں یا تو چلے جائیں ہاں, یا اپنا کو نمائندہ بھیج دیں ہاں. اور تجربہ کر کے دیکھ لیکن لیں. یہ بات کمال ہے کہ وہ پتھر واقعی بہت وزنی ہے, اور آپ نے یہ بھی نوٹ کر لیا کہ میں نے 3 بار ٹرائی کی تو پہلی باری میں وہ بڑی آسانی سے اٹھ گیا. اچھا, دوسری باری میں بالکل ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے جب میں نے دوسری کوئی نیت کی, اور تیسری باری میں جب وہ واقعی تھوڑا سا مشکل سے اٹھا. تو یہ طے ہے کہ جو مجھے فیل ہوا کہ وہ شاید یہی روحانیت ہے کہ اگر وہ بات پوری ہونی ہے میرا خیال ہے کچھ چیزوں کو راز ہی رہنے دیں کہ وہ کیا بہت اندر کی بات ہے, بہت اندر کی گہری اندر کی بات ہے. روزانہ نہ کرو, روزانہ بیٹھنے کا بھی زیادہ اندر کی باتیں کرنے بیٹھیں گے تو بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ باتیں اچھی تھیں اور اللہ کی رحمت سے مجھے جو اٹھا پتھر اس میں بہت خوشی بھی ہے, لیکن اللہ کرے کہ وہ تمنا بھی پوری ہو جائے. چلے کالز بھی لیں گے. تو حضور اب اور کیا کریں گے ہم اس سلسلے کے دوران؟ امیر اہل سنت یہی کریں گے جو بھی کر رہے ہیں, امیر سنت کا بھی انتظار کریں گے. انشاءاللہ امیر سنت تشریف لا رہے ہیں اور کالز لیں گے اور آپ سے کچھ باتیں بھی کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کہ آج کل آپ کا جو سفر ابھی رک گیا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کے محسوسات کیا ہیں کہ آج آپ اتنا ٹریولنگ ہو رہی ہے, نہ کہیں جانا آنا نہیں ہو رہا؟ وہ کہتے ہیں پنچھی کے پر کاٹ دیے گئے. بہرحال خیر ہے انشاءاللہ. میں ویسے تھوڑے دنوں پہلے ہی سفر کر کے آیا ہوں, اس لیے ہاں یہ ضرور ہے کہ اب جانا تھا تو اب میں ظاہر نہیں جا سکوں گا, انشاءاللہ یہی رہیں گے. اور یقیناً دنیا بھر میں ایک ٹریول کی ایک صورتحال ہے, اللہ پاک خیر فرمائے. اس میں جو لوگ وطن سے اپنی فیملی سے دور ہیں وہ زیادہ وری ہیں, تو جن کے لیے پاسبل ہے, جن کے لیے آسان ہے, ان کو واقعی یہ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہیے. اللہ پاک خیر فرمائے گا. شعر یاد آ گیا بہادر شاہ ظفر کا, بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا, قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں. تو یہ جو سمجھے کہ بڑے بڑے لوگ اس وقت رک گئے, قید میں آ گئے, اور اپنے اس وقت تو کئی ملک باقاعدہ قید خانہ بنے. روٹین ختم ہو گئی, انداز ختم ہو گیا, اور بہت سارے کام ختم ہو گئے. بس میں اتنا عرض کروں گا کہ گناہوں کے بھی کئی اڈے بند ہو گئے, گناہوں کے کئی اڈے بند ہو گئے. کورونا وائرس کے خوف سے جن کو بند کیا ہے, ایک کاش کہ خدا کے خوف سے بھی وہ بند ہو جائیں. اللہ کرے مسجد آباد دوبارہ سے ہو جائیں, مسجد آباد ہو جائیں. یہ تو دعا کرتے رہیں کہ مساجد آباد ہوں اور مساجد کی جو ویرانی ہے یہ نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ناظرین اب ہمارے ساتھ نگران شورا بھی ہیں, جانشین امیر اہل سنت بھی ہیں, اور امیر اہل سنت بھی جلوہ گر ہیں. دلوں کی راحت کا بھرپور سامان ہے. ایک دو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شافیہ تاریہ ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ کو نیکی کی دعوت دینے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. مشکلات تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مشکلات درپیش ہوئی نیکی کی دعوت میں, اب وہ تو ساری میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمائی ہے. ہم بس کھا بھی نہیں پا رہے. سچی بات یہ ہمیں کیا مشکلات ہیں؟ ہم کو تو لوگوں نے گجرے ڈالے, پھول اڑائے, اور بڑا مطلب بھگا دعوتیں, یہ وہ اپنے کو تو یہ ملی. تھوڑا بہت اب یہ کہ 20 ہو تو اب اسی کا تذکرہ ہو. نہیں اتنی مطلب ہے کہ لوگوں نے جیسے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ خطوط کچھ نکلے جس میں کچھ گالیاں تھیں, تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو عقیدت مند تھے وہ بکھرے کہ ہم ان پر کیس کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ جو مجھے شیخ الاسلام والمسلمین اور اس طرح القاب دیتے ہیں, تعریفیں کرتے ہیں, پہلے ان میں جاگیریں تقسیم کر دو, پھر ان پر کیس کر دینا. تعریف کرنے والوں کی تعداد زیادہ,
اور مشکلات ڈالنے والوں کی تعداد کم. تو ظاہر مشکلات تو کچھ نہ کچھ پیش آئیں، لیکن یہ جتنی لوگوں نے تعریفیں کی، جتنے لوگوں نے مطلب ہے کہ سراہا اور عزت دی، اس کے مقابلے میں وہ مشکلات مجھے جو پیش آئیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں سے کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں، ورنہ آج کل گھر میں مشکلات پیش آتی ہیں. الحمدللہ میرے گھر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعاون رہا. میری بہن مجھے کھانا پکا کے دیتی تھی اور میں چلا جاتا تھا کسی نہ کسی علاقے میں اسلامی بھائیوں کو لے کر. یہ تو میرے ساتھ کوئی ایسی خاص مشکلات پیش نہیں آئی. جب آپ نے کام شروع کیا تو عبدالحبیب یہ جو جواب ہے، یہ بہت کچھ نہیں یہ جو جواب ہے یہ ایک غیر متوقع جواب ہوتا ہے. مطلب بعض اوقات جو کوئی ایسا سوال کرے نا، ہاں ابھی ہمیں کیا بتائیں بھائی، لمبی داستان ہے، بہت لمبی ہے، بس گزر گیا وقت، اب کیا ہم آپ کو بتائیں، وہ بھی وہ ایک وقت تھا. یوں کر کے پھر ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ آپ کا ایک غیر متوقع جواب تھا کہ، اور مجھے تو بہت اچھا لگا آپ کا جواب. چلے جواب تو دے دیا، لیکن کچھ جاننا والے جو جاننا چاہتے ہیں تو میں اس کو کسی اور پیرائے میں پوچھ لیتا ہوں. پوچھو. ہاں حضور آپ بیٹے اسی لیے یہ بتائیں کہ آپ نے جب شروع کیا یہ دین کا کام، نیکی کی دعوت، تو کیا آپ کے پاس پہلے سے ہی فنڈ موجود تھا، گاڑیاں تھیں؟ تو کیسے، مطلب آپ کو یہ سب چیزیں کیسے ہوتی تھی؟ آپ سفر کیسے کرتے تھے؟ شروع میں تو ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ہم بس میں یا ویگن میں چلے جاتے تھے. کبھی مرغا بن کے بھی سفر کیا ہے ویگن میں. سیٹ تھوڑی ملتی تھی. آپ نے کھڑے ہو کے کوئی سیٹ میرے کو تھوڑی دیتا تھا. آپ نے کھڑے ہو کے ویگن میں بھی سفر کیا ہے؟ آپ نے کھڑے ہو کے ویگن میں سفر کیا ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے؟ 100 مرتبہ کیا ہوگا. اللہ، ایک مرتبہ تھوڑی. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ سب کیا نہ. اس وقت کوئی ذرا ایسا ذہن بھی نہیں تھا کہ اپنے آئی حضرت کر کے کوئی کار کا دروازہ کھول کے بٹھائے گا. مجھے آپ کے والد کے ماموزاد بھائی امان بھائی، حاجی امان میرے ساتھ ہوتے تھے شروع میں. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تیرے لیے لڑیں گے. میری گاڑی میں بیٹھو، بولے گا میری گاڑی میں بیٹھو. تو میں ہنس کے ٹال دیتا تھا کہ پوچھتا ہی نہیں ہے، بولا گاڑیوں کی دین لگے گی. تو یار یہ اس کی بات پوری ہو گئی. کیسی پوری ہوئی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی عزت میں اور برکت دے. میں اپنی زندگی کا شاید بہت ساروں کے لیے نئی بات ہوگی، امیر اہل سنت کو بھی شاید پہلی بار میں اس طرح بتاؤں گا. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، حالانکہ میری عمر چھوٹی تھی اور اس وقت دعوت اسلامی کو کچھ سال بھی ہو چکے تھے. تو ٹاور سے ہم غالباً کیماڑی جا رہے تھے، تو بس کے اندر ہم 6-7 لوگ تھے. تو اس زمانے میں تو الیاس صاحب لوگ کہتے تھے نا، تو امیر قافلہ، امیر قافلہ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں دورہ ہوتا تھا تو امیر کی اصطلاح ہوتی تھی. تو 6-7 تھے، تو سب سیٹوں پہ بٹھایا امیر علیہ سنت نے اور خود کھڑے ہو گئے بس کے اندر. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو بیٹھے، تو آپ نے فرمایا کہ امیر کا کام تو خدمت کرنا ہوتا. کہا چلے ٹھیک ہے پھر صحیح. مطلب اس کے بعد آفر بھی نہیں کی، یعنی سارے قافلے والے جو دورے والے تھے وہ سیٹ پر بیٹھے رہے اور امیر اہل سنت جو ہے وہ ڈنڈا پکڑ کے. آواز شرم آتی ہے کہ اس زمانے میں اللہ پاک تھے اس میں. ہاں میں تھا اس میں. آپ نہیں کھڑے ہوئے؟ میں چھوٹا سا تھا نا، مجھے کسی نے واقعہ یاد رہ گیا. تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئے وٹنس ہے ہم کہ یہ باتیں نہیں. آپ کو واقعی بہت سارے ناظرین کو تو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ امیر اہل سنت نے اس طرح پبلک ٹرانسپورٹ میں کھڑے ہو کر، جس کو آپ کہیں سفر کیا. حضور آپ نے ایک عجیب، آپ کا میں نے ایک اور معمول بھی دیکھا کہ وہ جو کھلی سوزوکی ہوتی ہے، جو لوڈنگ سوزوکی ہوتی ہے، آپ کا اس میں بھی بہت سفر ہوا. بلکہ میں نے دیکھا آپ اس میں رغبت کرتے تھے، کیونکہ شاید اس میں آپ کچھ اسلامی بھائی ساتھ بیٹھ جاتے تھے. یعنی ناظرین جس میں سامان ڈالا جاتا ہے، سوزوکی میں ڈالا جس کو کہتے ہیں، اس میں پیچھے والی جگہ پر جہاں سامان ڈالا جاتا ہے، امیر اہل سنت چند رفقا کے ساتھ کبھی چادر بچھا لی اور اس پر بیٹھ کر جناب وہ سفر ہو رہا ہے. تو یہ بھی کئی بار ہوا حضور آپ کا؟ کیا بہت مطلب الحمدللہ. ٹرین میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ بوگی، پھر جب کام بڑھا تو میں سب کو سیٹوں پر بٹھاتا تھا. اگر مجھے سیٹ پر جگہ ملی تو ٹھیک، ورنہ میں نیچے ان کے قدموں میں بیٹھتا تھا. اللہ اللہ، اس طرح بھی ہوتا تھا. پھر واپسی جب ہم سفر کر کے آ جاتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتا تھا، ان کے پاؤں پکڑ پکڑ کے تو معافی مانگتا تھا. معافی مانگنے والا معاملہ. بالکل، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا. اس میں بعض اس طرح رو پڑتے تھے. اللہ. تو اس طرح الحمدللہ دلوں کے دروازے کھلتے رہے اور مجھے داخلہ ملتا رہا اللہ کی رحمت سے. اسی طرح دیکھو یہ اس طرح اب آپ لوگوں کو تو سب کو پکی پکائی مل رہی ہے. بالکل ایسا. آپ کھانے والے بنے، ہضمہ آپ کا مضبوط رہا تو بہت کام کر سکتے ہیں. لیکن شروع میں جو پکانے والا ہوتا نا، بس وہ اسی کا کام ہوتا ہے. اللہ پاک تو اللہ نے یہ سب مجھے سجھایا اپنی رحمت سے کہ اس طرح مطلب میں
अल्हम्दुलिल्लाह ईसाई भाइयों के दिलों में उतरता रहा, इनकी मोहब्बतें मुझे मिलती रही, और ये इस तरह काम जो है मेरे पास जल्दी 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 मेरे पास गैदरिंग होनी शुरू हो गई अल्लाह की रहमत से। ये काफिले वालों को तहज्जुद के वक्त या फजर के वक्त पैर दबा के क्यों उठाया जाता था? अब वो असल मुझे ये अंदाज अच्छा नहीं लगता था, उठ उठ करके बाजू हिलाकर करते ना, तो मैंने ये तरीका निकाला, अल्लाह पाँव दबाओ तो ये खुद इसकी आंख खुल जाइए। तो मैं जब पाँव दबाता था ना तो एकदम हड़बड़ा के बाजू का तो सीधे खड़े हो जाते थे। ये मेहनत कम पड़ती थी, वरना दूसरा लेकिन पाँव दबाएगा तो बोलेगा थोड़ा यहाँ भी दबा दो। लेकिन आप गौर करें नाजरीन कि अमीर अहले सुन्नत अपने रुफका, अपने साथियों को नमाज फजर के लिए जगाने के लिए या तहज्जुद के लिए जगाने के लिए पैर दबाकर उठाना और उनको प्यार से उठाना, यानी ये वो तमाम बातें हैं। वो जो कॉलर मदनी मुन्नी थी, कॉल की थी, यानी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यकीनन मुश्किलात तो जिक्र नहीं हो रही, लेकिन एक अंदाज हमें सीखने को मिल रहा है कि ये क्या शफकत और क्या मोहब्बतों वाला अंदाज था जो आज सारी दुनिया अमीर अहले सुन्नत के साथ जितनी करोड़ों की तादाद में चाहने वाले हैं। तो इस शख्सियत ने काम स्टार्ट कैसे किया और किस तकलीफ के आलम में, यानी आजकल हमारे पास गाड़ी लेने कोई ना आए, खाने को अच्छा ना मिले। मुझे भी अच्छी तरह याद है और अमीर अहले सुन्नत से भी एक दो बार वाकया सुना है कि खाने के लिए तो क्या क्या बाजू का सूरत हाल होती थी। बल्कि मैं आपको अपनी जिसको कहते हैं कि सेल्फ एक्सपीरियंस है कि हजरत के घर से खाना आता था और हम इनके टिफिन से ही खाना खाते थे। हजरत ये क्या था आपका कि आपका खाना साथ ही होता था, आप दर्स देने भी जा रहे हैं, बयान करने जा रहे हैं, मगर खाना घर से लाते थे। बयान और दर्स करने वालों को तो लोग खिलाते हैं। वो हमसे लोग टाइम जैसे कि बाद में लेना शुरू किया, तो पहले तो खुद हम लोग टाइम लेते थे, हमको आने दोगे, हम आपकी मस्जिद में बयान करना चाहते हैं, अल्लाह इस तरह हम तरकीबें बनाते थे। तो ज़ाहिर है कि अब वो इनकी मेहरबानी कि ये हमको आने दे मस्जिद में। फिर भी कभी कभी जैसे आप ले गए और दूसरा अपसेट है, तो ऐसा भी हुआ कि हमको बोल दिया कि भाई हमारे मौलाना हमको सब सिखा देते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो इस तरह भी हुआ है। और बस स्टॉप तक बाजू का कोई छोड़ने भी नहीं आता था, हम पूछ पूछ के बस स्टॉप तक पहुंचते थे, वापस आते सदर तक बस मिलती। कराची तो बहुत बड़ा शहर है, सदर तक बस मिलती और 5-6 किलोमीटर हम पैदल मार्च सदर से चलते हुए आते थे, कुत्ते भौंकते होते बाजू का। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये कि सफर करते रहे, जवानी भी थी, हौसला भी था, हिम्मत भी थी। उस वक्त वो दहशत गर्दियां और ये खतरात भी नहीं थे, अमन था। ये अर्ज ये है कि हमारे यहाँ माशरे में लीडरशिप पर बहुत सारी किताबें लिखी जाती है ना, कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, क़यादत कैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अब सुना यही है कि इस पर बड़ी बड़ी इंग्लिश किताबें मौजूद हैं और इसके अंदर मतलब इतनी खुसूसियात लीडर में होनी चाहिए, इतनी खुसूसियात लीडर में होनी चाहिए। आपसे अगर कोई ये मालूमात लेना चाहे कि क़यादत के लिए, लीडरशिप के लिए किन किन खुसूसियात का होना किसी शख्स में ज़रूरी है, तो आप खास कौन कौन सी खुसूसियात बयान करेंगे? खास बहुत सारी होती होंगी, खास आपकी जहन में कौन कौन सी खुसूसियात आएंगी? आजिज़ी जबान पर न हो। हमारे आजिज़ जबान पर तो फ़कीर, हकीर, पूरा सराबा, पूरा तकसीर, ये आम तौर पर मतलब वर्डिंग होती है, लेकिन ज़रा मिजाज के खिलाफ बात होती है तो कमान छटक जाती है और बस बोला बोली शुरू कर देते हैं बात लोग। तो ये ना हो, आजिज़ी जबान पर हो ना हो, अपने प्रैक्टिकल में आजिज़ी हो, अपने अंदाज में आजिज़ी हो ना। और इसका अपने को बाजू का तो पता भी नहीं होता कि हम कोई आजिज़ी भी कर रहे हैं, आदत होती है। एक बार मक्का मुकर्रमा ज़ादल्लाहु शरफ़ों व ताज़ीमा में हम उलमा की दावतें करते थे, तो एक आलिम साहब ने फिर किसी साहब भाई को बताया, मैं तो वो नंगे पाँव रहता था मक्के मदीने मंदिर, जवानी थी, तो दावत इस्लामी बन चुकी थी। तो हिंद के कोई आलिम साहब थे, उसके बारे में साहब भाई ने बताया मुझे, ये कह रहे थे कि यार इलियास कादरी ये, हम तो इसके बारे में बहुत कुछ सुना था कि तो बड़ा मगरूर आदमी है, उलमा को तो घास भी नहीं डालता, ये ऐसा है, नंगे पाँव चलाया है बाहर हमको गाड़ी तक छोड़ने के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अंदाज थे पहले, अब तो इसका मौका ज़रा नहीं मिल रहा, आपके बहुत ही कम मिल रहा है। आपके एक तो आज ये है ना कि अपने प्रैक्टिकल में हो, तो प्रैक्टिकल में आज नहीं होगी तो मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो करता है अल्लाह करीम उसको बुलंदी अता फरमाता है। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं चाह रहा था कि सिर्फ दावत, एक तो दावत इस्लामी वाले हैं, आपसे वाबस्ता हैं, माशाल्लाह आपसे मोहब्बतें करते हैं,
لیکن دنیا بھر میں ایسے کالج میں، یونیورسٹیز کے اندر یا دیگر اداروں کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی چیزیں پڑھتے سنتے یا ان کو اس طرح کی چیزیں سیکھنے کا شوق ہے، اور میری معلومات کے مطابق اس طرح کی کتابیں لینے پڑھنے کا بھی ایک اپنا رجحان اور مزاج ہے. تو میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ کے طرف سے ان کے لیے، ہم سب کے لیے کوئی ایسی باتیں بیان ہوں کہ مطلب یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ عاجزی کا ایک بہت بڑا ہمبلنس کہیں گے عبدالحبیب بھائی؟ جی ہمبلنس کہتے ہیں اس کو، کہ مطلب وہ آپ سے کوئی ملے تو وہ کہے کہ یار ہی از ویری ہمبل پرسن، بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ ملتے ہیں. اچھا، اب میں ون بائی ون چلتا ہوں. میں امیر سنت سرچ کرا، آپ کہہ رہے ہیں عاجزی ہونی چاہیے. اب عاجزی کون بولے گا کہ میں متکبر ہوں؟ کوئی بھی نہیں بولے گا. میں بڑا مغرور آدمی ہوں، پراؤڈی ہوں، میں بڑا پراؤڈی ہوں، تو جناب مطلب مجھے بہت تکبر ہے، بولو کیا کر سکتے ہو. لیکن یہ تھوڑا ارشاد فرمائیں کہ اگر ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، مقام و مرتبہ، اور کچھ اس طرح کی چیز چاہتا ہے، تو عاجزی کہاں کہاں کس طرح ہونی چاہیے؟ اس کے نا پریکٹیکل عاجزی ہو، کردار میں عاجزی ہو. ہمارے یہاں کردار میں عاجزی نہیں ہوتی، عاجزی الفاظ میں ہوتی ہے. اور اگر کردار میں تھوڑی بہت عاجزی آئی بھی تو پھر ذرا خلاف مزاج بات ہوئی نا تو پھر ہوش نہیں رہتا، پھر یہ بولا بولی اور جھاڑا جھاڑی ہو جاتی ہے نا. تو میں ایک شخصیت کے بعد بڑا سفر کر کے گیا تھا، یعنی کہ 1500 کلومیٹر سفر کر کے گیا. 1500 کلومیٹر؟ ہاں، کم و بیش 1500 کلومیٹر. جیسے لاہور تھی. واقعی وہ شخصیت تھی شخصیت مذہبی شخصیت تھی. اتفاق سے میں ان سے متاثر تھا. میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو کچھ اور لوگ بھی تھے. ان میں کوئی آیا، اب اس نے کوئی پتہ نہیں کیا جملہ بولا، وہ تو مجھے یاد نہیں ہے. حضرت کی شان کے خلاف بول دیا، کیا ہوا کہ ایسے غصے میں آئے کہ غصے سے کانپنے لگے، اور اس کو ایسا جھاڑا ہے کہ وہ مطلب بیچارہ نہ بولنے کا رہا نہ سننے کا رہا. ایسی مطلب حالت خراب کر دی انہوں نے جھاڑ جھاڑ کے. اس کے بعد پھر میں نے اس شخصیت کا نام نہیں لیا. یعنی میں بدزن ہو گیا، وہ ہوا ہے نہ ہوا میری سمجھ میں نہیں ہے کہ سب کے سامنے بیچارے نے ایسا کیا بول دیا کہ اس کو ایسا جھاڑ رہے. اگر کوئی واقعی بھول کی تھی تو وہ الگ میں بھی اس کو سمجھایا جا سکتا تھا. کہ حالانکہ وہ اتنی عاجزی والی شخصیت تھی کہ وہ اس کی عاجزی کا انداز مجھے متاثر کر کے اتنا سفر کرنے پر مجھے آمادہ کیا تھا. اس لیے وہ اس کردار میں عاجزی ہونی چاہیے، الفاظ میں یا خالی وجود میں اگر وہ خشوع ہے، یعنی وہ جھکنا اور ملنا اور مسکرانا اور نرمی کرنا، اور دل میں نہ ہو یہ چیز. تو دل میں جو ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات نکل آتا ہے. تو یوں ان کے تھا یا کیا ہوا یا اچانک وارد ہوا، وہ نکل آیا اور میں بزن ہو گیا. میں نے کچھ بھی نہیں بولا اس وقت. تو ذرا اپنے کوئی بولنے والا ہوتا نہیں ہے، سمجھنے والی ہوتی ہے بس. پھر میں آئندہ پھر میں کبھی وہ یہاں بھی آتے تھے، کراچی بھی ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا. اس کے بعد میری ملاقات ہوئی ان سے، پھر دل ٹوٹ گیا میرا. پھر یہ کیا طریقہ ہے؟ اور کیا کیا بولا، وہ تو بولنے والی باتیں نہیں ہوتی اسکرین پر. اس کو بیچارے کو ایسا مطلب بولا، چیوڑ تھا، داڑھی پر بھی اس کو بولا داڑھی تو ہے نہیں تیری، کیا کیا وہ بول رہے تھے. اس طرح تو اگر بے نمازی کو بولیں گے نا کہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسی بات کرتا ہے، تو یار وہ جمعے کی بھی پڑھتا ہے وہ تو چھوڑ دے گا. یہ طریقہ تھوڑی ہے نیکی کی دعوت کا. آپ کے بارے میں آپ کے ایک دعوت اسلامی کے سے بھی پہلے کے دوست ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آج ایک راز کی بات بھیجتا ہوں. انہوں نے ایک راز کی بات لکھ کر بھیجی ہے کہ قاری مصلح الدین صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ جب دارالعلوم امجدیہ آپ جاتے تو ایک تو وہ اپنی ٹکٹ خود دیتے، یعنی آپ اپنی ٹکٹ جو ہے وہ خود دیتے تھے. وہ کہتے ہیں آپ کے دوست کہ مجھے نہیں دینے دیتے تھے، اور اگر بیٹھتے اور میں کھڑا ہوتا تو اپنی کتابیں جو تھی، میرے ہاتھ میں جو کتابیں ہوتی تھی وہ لے لیتے تھے. اور اتوار کو چھٹی کے دن وہ کہتے ہیں مجھے اور حنیف بھائی کو قبرستان لے کر جاتے تھے، اور راستے میں بھی ہم مسائل سیکھتے رہتے تھے. یعنی آپ کا اس زمانے میں بھی یہ معمول تھا کہ اپنی ٹکٹ خود دینا. صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا وقت ہے؟ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قاری مصلح الدین رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ جب دارالعلوم امجدیہ جاتے نہیں جاتا. جی ایسا کبھی ہوا آپ کا؟ ہاں
اچھا، تو یا پھر وہ قاری تو صاحب غلط کے بارے میں، ہوئی ہوگی۔ یا شاید پھر وہ قاری صاحب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ قاری صاحب جب دارالعلوم امجدیہ جاتے ہوں گے تو پھر وہ شاید اپنا ٹکٹ دیتے تھے، اور آپ ارے کے مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نا، یہ دارالعلوم امجدیہ میں پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب کے یہ مرید تھے، قاری صاحب۔ ان کے پیر صاحب کے نام کا یہ دارالعلوم امجدیہ تھا۔ تو ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ آخری عمر میں بھی یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے پڑھانا، اور کبھی یہ تنخواہ لیتے نہیں تھے۔ اللہ، میرے پیر صاحب کا یہ یہ دارالعلوم امجدیہ ہے، اور اس طرح یہ قاری صاحب ایک اچھا اچھے بزرگ مطلب انہیں گزرے ہیں، اور ان کے بے شمار مریدین ہیں۔ اچھا، وہ میسج آ گیا ان کا کہ وہ اپنی مثال دے رہے ہیں کہ میں جب قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ جاتا تھا امجدیہ، تو ان کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ اپنی ٹکٹ خود دیتے تھے، اور کتابیں جب میں کھڑا رہتا تو اپنے ہاتھ سے لے لیتے تھے۔ یعنی بزرگوں کا ایک انداز بتایا کہ وہ بھی اس طرح بس میں سفر بھی فرماتے اور اپنا ٹکٹ خود دیتے۔ اور آپ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ ہوا جی ان کے ساتھ جس ہوا، کا پتہ نہیں جی، اور انہوں نے یہ لکھا کہ آپ اور آپ کے جو حنیف اللہ والا بھائی ہیں اور وہ بھائی جو ہیں مدینہ شریف والے، کہ قبرستان ہم جاتے تھے تو اس وقت بھی ہمیں مسئلے مسائل سکھاتے تھے قبرستان اتوار کو جانے کے لیے۔ آپ کے بارے میں فرمایا۔ یہ تو مسائل تو میرا بہت پرانا فیلڈ ہے، تو یہ ان کا آپ بول رہے ہیں شاید حاجی اقبال صوفی، جی جی جی، یہ میرے بہت پرانے دوست ہیں، اور حاجی حنیف اللہ والا یہ بھی بہت پرانے دوست ہیں، ہم لوگ بہت ساتھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ بالکل قبرستان ہم لوگ جاتے تھے، اور یہ سب یہ ان کا کوئی مخصوص واقعہ نہیں ہے یاد مجھے، لیکن ہم لوگ جاتے تھے قبرستانوں میں۔ یہ قبرستان جانا آپ کی زندگی کا ایک پورا بڑا ایک حصہ باب ہے، ایک پورا چیپٹر ہے آپ کی زندگی کا۔ تو عام طور پر دیکھا ہی جاتا ہے آج یا ماضی میں بھی کوئی بعضوں کے بارے میں کتابیں پڑھا ہے، لیکن آپ کا جو قبرستان کی طرف جو رخ و رجحان تھا، اس رخ و رجحان کے کیا کیا اسباب تھے؟ خصوصاً میرے بھائی کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، حیدرآباد میں ایکسیڈنٹ ہوا۔ آئے تھے وہ پنجاب بنو سے، بنو کی گھاس ہم لوگ مطلب ہے کہ وہ جھاڑویں بنتی تھی ہمارے یہاں، بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، جیسے مشرقی پاکستان پہلے اس کو کہتے تھے، پھر بنگلہ دیش کے نام سے وہ الگ ہوا۔ تو مشرقی پاکستان سے وہ جھاڑوؤں کی گھاس آتی تھی، اور وہ اچھی جنہیں جھاڑو بنتی تھی اس کی، تو وہ بند ہو گئی آنا، یا اگر کہیں سے آتی بھی ہوگی تو وہ بہت مہنگی ہو گئی۔ تو آلٹرنیٹ یہ بنو کی گھاس، ایک بنو پنجاب میں، پنجاب کا ایک مشہور ضلع بنو، شہر بھی ہے اس میں، تو یہ خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا میں، اچھا خیبر پختونخوا میں، تو یہ وہاں سے وہ گھاس آتی تھی، وہاں یہ کبھی کبھی جاتے تھے اور زیادہ تعداد میں لے آتے تھے، پھر وہ ٹرکوں کے ذریعے اور پہنچتی ہوگی۔ اب وہ کچھ آ رہے بنو گئے تھے، واپسی میں حیدرآباد میں پانی پینے کے لیے اترے، اسٹیشن پر گاڑی رکی ہوگی 2 منٹ کے لیے، اور اب مختلف باتیں اس میں، ایک تو یہ کہ پانی پیا تو وہ سبیل وہاں ہوتی ہے اسٹیشن پہ، پلیٹ فارم پہ، تو اس کا وہ مگ گر گیا چمبو، وہ پلٹ کر اس کو واپس رکھنے کے لیے گئے، اس میں وہ گاڑی چل پڑی، یہ بھاگ کر آئے۔ یہ بھی سنا ہے کہ کیلے کے چھلکے پر پڑا پاؤں، تو پاؤں پھسلا اور ان کے ہاتھ میں وہ ہینڈل ہاتھ آ گیا چلتی گاڑی کا، چلتی گاڑی کا ہینڈل ہاتھ، لیکن پاؤں جو پھسلا نا تو کا جھٹکا آیا ہوگا، تو وہ ہاتھ بیچاروں کے سلپ ہو گیا اور یہ پٹری کے نیچے چلے اور بس کٹ گئے وہ، اللہ مغفرت کرے۔ آمین۔ ان کی لاش لینے کے لیے میں گیا تھا حیدرآباد، زندگی میں پہلی بار۔ وہ آپ سے کتنے بڑے تھے وہ عمر میں؟ میرے سے بال بچے والے تھے۔ اچھا، میں اس وقت میری دعوت اسلامی بننے سے کوئی ان کا انتقال ہوا ہوگا، کوئی یار مجھے سن یاد نہیں ہے، 2-3 سال تو ہو گئے ہوں گے، شاید ہوگی انتقال ہوا ہوگا۔ آیا کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، انتقال ہوا تو وہ 1973 میں ہوا تھا، 1973 میں۔ بڑے بھائی کا جی جی 1973 پھر والدہ کا میرا خیال ہے چند ماہ کے بعد ہوا تھا۔ پاپا وہ 1396 ہجری لکھا ہے اس کا نا، 15 محرم، اور اس کے
جو ہے وہ 1397 ہجری، یہ آپ کی والدہ کا لکھا ہے، یہ 17 صفر المظفر، تو 1 سال اور 1 مہینہ شاید بنتا ہے، شاید اس کے بعد ہی پھر آپ نے وہ اشعار لکھے تھے۔ مجھے تھوڑے مہینوں کا فرق ایسا یاد جی پڑا، تو یہ 1 سال ہو گیا ہوگا، کہ 1 سال سے بھی شاید کم، 11 ماہ کے آس پاس جو ہے وہ، کیونکہ محرم پھر سفر 1 مہینے کا تقریباً فرق آ رہا 1396 بھائی کا، جی اور 1397 15 محرم تھی، یہ تو مجھے یاد ہے، جی اور 17 سفر جو ہے وہ یہ 1397، یعنی 45 سال ہوئے بھائی کو انتقال کیے، والدہ کو 44 ہو گئے، اس کا مطلب جی آپ 2 ہی بھائی ہیں؟ ہم میرے 1-2 چھوٹے بھائی پہلے فوت ہوئے ہیں، سنا ہے، دیکھے نہیں، تو بہرحال یہ کہ اس طرح تو میرے بھائی کا ہو گیا انتقال، اب میں جانے لگا قبرستان، اور میں اپنے آپ کو اکیلا، اب میں نے فیل کیا کہ وہ میرے والد کی جگہ تھے، والد صاحب کا سایہ تو 1.5-2 سال کا تھا، اٹھ گیا تھا، اب مجھے صحیح کی کمی محسوس ہوئی، تو یوں میں پھر قبرستان ہفتے میں 2 بار کم و بیش جاتا تھا عام طور پر، اور جمعے کو ہم لوگ جاتے تھے، غالباً ان دنوں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی پاکستان میں، ہم لوگ انہیں قافلہ لے کر، میں ویسے میرا انداز جو تھا ملنا جلنا اور یہ انفرادی کوشش، یہ بہت پرانا انداز تھا، تو میرے گرد کچھ نہ جمع ہو ہی جاتے تھے، تو ہم لوگ جاتے تھے اور وہاں جا کر میں بیان کرتا تھا قبرستان میں، موت کے عنوان پر میرا بیان، قبرستان میں بیان؟ جی بیان ہوتا تھا، اور بعض اوقات پھٹ پھٹ کے روتے تھے، کبھی ایسا بھی یاد پڑتا ہے بے ہوش بھی کوئی ہو جائے جسے، اس طرح کا انداز ہوتا تھا میرا، الحمدللہ۔ یہ ان دنوں عین ممکن ہے کہ یہ حضرات بھی تشریف لاتے ہوں ساتھ، تو راستے میں میرا ایک اپنا انداز، وہ یعنی شروع سے سمجھو کہ ایک زمانہ ہو گیا میرا انداز نیکی کی دعوت، سنتوں پر عمل، اس پر سنتوں پر سختی سے عمل جس کو بولتے ہیں نا، یہ میرا انداز ہوتا تھا، پائچے تو اونچے، تو کپڑے تو یوں، تو ٹوپی تو فلاں، تو یہ اس طرح کا میرا ذہن الحمدللہ شروع سے تھا، تو ہمارے گرد بھی ایک باعمل نوجوانوں کا ایک مطلب ہے کہ حساب کتاب ہوتا تھا، ان میں یہ 2 بھی، دونوں داڑھی والے تھے ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ جو بھی شامل ہو جاتا عام طور پہ وہ داڑھی رکھ لیتا تھا، اور یہ داڑھی والوں کا ایک ایسا گروپ تھا ہمارا کہ شاید پوری کراچی میں پتہ نہیں مجھے کہ کسی جگہ اس طرح کا گروپ ہو داڑھی والوں کا، اتنے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ داڑھی والے اسلامی بھائی تھے، اور میں داڑھی پر تو مطلب خاص اسپیشلسٹ تھا، ان مانو کر وہ داڑھی رکھوانے کے تعلق سے میں اس طرح مطلب سمجھاتا تھا کہ الحمدللہ ایک نشست میں بازوں کا ترکیب بن جاتی تھی داڑھی رکھنے کی، یہاں تک کہ ایک بار تو کمال ہو گیا، میں کسی کو سمجھا رہا تھا داڑھی پر، تو ایک وہاں سے گزرا، وہ کھڑا ہو گیا چلتے چلتے سننے کے لیے باتیں، تو پھر اس نے رکھی نہیں رکھی پتہ نہیں ہے مجھے، یہ سن رہا تھا جو اس نے رکھ لی، اس نے بولا کہ یار، واہ واہ، اور پھر برسوں تک میری دوستی، اس کو 7 رات بیچارہ انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے اس کی، تو آخری عمر تک اس کی داڑھی رہی، اور ماشاءاللہ اس نے علمی معلومات، دینی معلومات، مطالعہ، بڑی ترقی کی، مسلک میں ٹنا ٹن، سنیت میں بہت مطلب یعنی کہ میں نے اس سے کئی باتیں سیکھی، اس کے بعد وہ اتنا مطالعہ کرتا تھا، اور مجھے آ کے سناتا تھا سب، جو میں نے یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا، اس کو ایک ماشاءاللہ یہ ملکہ حاصل تھا کہ میں مطلب یہ کہ کسی کو بتانے سے پکا ہوتا ہے اپنا جو سیکھا ہے، اس کا نام تھا صدیق دھنی، ہم اس کو بولتے تھے، تو بالکل ہمارا حصہ بن گیا تھا، ہمارے جو بھی فرینڈ سرکل تھا یا جو بھی تھا اس کا یہ، اور اللہ بس اس کی مغفرت کرے، آمین آمین، انتقال ہو گیا۔ حضور ماشاءاللہ آپ سے معلومات بھی مل رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کالز بھی شامل کریں، ایک میسج بھی آیا، میسج بھی کر رہے ہیں ناظرین، یا آپ گفتگو کے دوران یا جب بھی آپ کو بریک ملتا ہے تو آپ لکھتے کیا ہیں؟ اللہ، لکھتے کیا ہیں؟ اللہ، اچھا، لفظ اللہ ہی لکھتے ہیں، وہ شاید ناظرین سمجھے ہوں گے آپ نے ذکر کیا، دکھا دینا حضور، دیدار کرا دیں کیا لکھ رہے ہیں آپ، کیا بات،
تو یہ اللہ لکھنا کیوں لکھتے ہیں؟ یہ اس پر بھی کوئی پابندی ہے؟ نہیں، کوئی وجہ ہوگی نا اس کی. قلم کا ذکر ہے، پیپر کا ذکر ہے، یہ لکھنا بھی ذکر ہے. ذکر ہے تو ذکر تو ہے نا یار، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جب تک کبھی اس بہانے منہ سے بھی اللہ اللہ نکل جاتا ہے. واہ واہ. اچھا، جب تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک لکھا رہے گا ثواب ملے گا. جیسے درود شریف کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اس کے بارے میں پڑھا کچھ نہیں کہ جب تک لکھا رہے گا تو ثواب ملے گا. پڑھا نہیں. امیر سنت سے میرا سوال ہے، سنا ہے کہ آپ نے بچپن سے ہی حصول معاش کے لیے محنت مزدوری شروع کر دی تھی. آپ اسکول میں بھی پڑھتے تھے، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کس طرح مینیج کرتے تھے؟ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے، آپ نے 8ویں کلاس تک اسکول میں پڑھا اور پھر چھوڑ دیا، تعلیم چھوڑنے کی کیا وجوہات تھی؟ اچھا، یہ اسکول کے حوالے سے ایک سوال میں نے بھی کرنا ہے کہ آپ کی اس کلاس میں کتنے 100 لوگ تھے اور آپ کی اسکول میں کتنے ہزار لوگ تھے؟ کیونکہ کئی بزرگ ملتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو ان کی اسکول میں ساتھ پڑھے ہیں، ہم تو ان کے کلاس فیلو رہے ہیں، تو پتہ نہیں کتنے کلاس فیلو تھے آپ کے. یہ کیا وجہ ہے؟ سر کلاس روم تو ایک ہی ہوتا ہے، اسکول تو بڑا ہوتا ہے. مدرسہ اسلامیہ مشہور ہے، نمبر 2 نمبر 1، اب پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہے. تو اس میں مطلب یعنی کہ میں پڑھا ہوں. شاید مشہور آدمی کے ساتھ پھر ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کلاس فیلو. مجھے آپ میرے بھائی، یہ تو 12 کا ایکسپیرینس ہے مجھے. ایکسپیرینس جی ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ فلاں سن میں حج کیا ہے. پھر میں بھی خوش طبعی میں بولتا ہوں میں نے بھی لاکھوں کے ساتھ حج کیا ہے میدان عرفات میں. اب جاننا پہچان میں تیرا مہمان، مجھے نہیں پتا ہوتا ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے. تو یہ وہی کہ میدان عرفات میں مجھے دیکھ لیا ہوگا یا ہو سکتا ہے ہاتھ ملا لیا ہوگا، ملاقات ہو گئی ہوگی، تو یوں ایک ساتھ حج تو کیا، یوں بات بالکل غلط بھی نہیں ہے. صحیح. تو لاکھوں ہوتے تو یوں اسکول میں بھی بے شمار ہوتے ہیں. پہلے والے گھاس نہیں ڈالتے تھے، اب وہ نام ہو گیا نا تو اب تذکرہ ہوتا ہے. اچھا، تو آپ ابھی 2 سوال تھے آپ سے نا کہ آپ نے ایک پڑھائی کیوں چھوڑ دی اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ معاش کا انتظام کیسے کرتے تھے؟ آدھا دن یہ بھی ہوتا ہے، آدھا دن جیسے کہ 4 آنے ملتے تھے. میں نے سبزی کے جو ٹھیے ہوتے نا اس پر بھی کام کیا، آلو پیاز صاف کرنا، وہ جو ڈیمیج ہوتی ہیں ان کو الگ کرنا، آلو پیاز، اور اس طرح 4 آنے ملتے تھے، 4 آنے آدھے دن کے. اور پھر شام کو آ کر کچھ کر رہا، کچھ بیچ لینا. وہ چیزیں بچوں کی بہت بیچی ہیں، میں نے بہت بیچی ہیں. زیادہ تر بزنس کیا آپ نے؟ جی زیادہ تر آپ نے بزنس کیا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں بزنس بھی کیا ہے. یہ 4 آنے پورے دن کے 8 آنے، چھٹی کا دن ہو تو جیسے پورا دن اگر رہے تو 8 آنے مل گئے. یہ 4 آنے 8 آنے پتہ نہیں سمجھتے بھی کہ نہیں، ابھی تو جنریشن تو نہیں سمجھتی ہوگی. اب تو یہ پیسے دیکھے بھی نہیں ہوں گے نا. تو ہے ہی نہیں نا باپا اب تو اس وقت. 1 روپیہ چھوٹا سکہ، 1 روپیہ 5 روپیہ، 1 روپیہ ہے ابھی، 1 روپیہ ہے. تو 1 روپیے کا آدھا جو ہے نا وہ 8 آنے. 1 روپے میں 16 آنے، 16 آنا. 50 پیسے سمجھیں گے لوگ. آپ سمجھتے ہیں 50 پیسے پہلے تھے نا، تھوڑے دنوں آپ پہلے بھی سمجھتے ہوں گے 50 پیسے. 50 پینیز دنیا میں کئی جگہوں پر ½ روپیز یا 50 پینیز ہوتا ہے. 10 پینیز ابھی بھی دنیا میں کئی جگہوں پر ہے، لیکن آنے تو باپا مطلب ختم ہو گئے. آپ نے تو پھر دیکھے ہوں گے. آنے نہیں دیکھے، 50 پیسے ہی دیکھے. سنا ہے 4 آنے کہتے تھے لیکن وہ ہوتے 25 پیسے کا سکہ ہوتا. 4 آنے انہوں نے نہیں دیکھے ہوں گے، باقی کئیوں نے آنے دیکھے ہوں گے، کیونکہ ان کو آنا تو ملتا نہیں ہوگا خرچی کے لیے. یہ تو سونے کے گوبرے سے کھیلے نا. میں یہی انہوں نے آنا نہیں دیکھا ہوگا. 5 پیسے اور یہ تو یہ شروع کی یہ گود کی، یہ مطلب وہ پنگوڑے کی پارٹی ہے یہ کیا. 1995 میں جو نا 5 پیسے 10 پیسے 25 پیسے تھے، آنے نہیں تھے نا. یہ آنے نہیں تھے. 25 پیسے کو 4 آنے بولا، ہمارے یہاں عام تھا یہ، اچھی طرح یاد ہے. 4 آنے اور 8 آنے جو ہے نا یہ مطلب بولتے تھے. لیکن شاید بہت ساروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ 1 روپے میں 16 آنے ہوتے ہیں اور اس کے آدھے کو 8 آنے کہتے ہیں اور پاؤ کو 4 آنے کہتے ہیں. اچھا حضور، ہم نے کچھ دیر پہلے ایک ذکر کیا تھا اور آپ کا بھی احمد آباد ہند جانا ہوا ہے. یہ شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، تو ہمیں سوال بھی آیا تھا، تو ہم اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر آپ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ گئے تھے وہاں پر. تو یہ ہے کیا بیسیکلی؟ میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں. پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ دکھنے میں تو یہ آپ کو پتھر لگ رہا ہوگا، لیکن یہ صرف پتھر نہیں ہے.
ایک بار آپ تہجد کے وقت شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے اور پیر پہ ٹھوکر لگی تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ کیا معلوم پتھر ہے، کنکر ہے، لوہا ہے یا لکڑی ہے، یہ نہ جانے کیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ تو نماز کے لیے تشریف لے گئے، مگر جس چیز سے آپ کو ٹھوکر لگی تھی، جس پتھر یا جس زمین کے اس حصے سے آپ کے قدم لگے تھے اور آپ نے زبان سے 5 جملے ادا کیے، عجیب و غریب بات یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 5 چیزیں، جی ہاں 4 چیزیں تو سمجھ آتی ہیں، کنکر، پتھر، لوہا یا لکڑی، لیکن 5ویں چیز نہ جانے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، وہ کیسے؟ تو یہ انشاءاللہ ہم یہاں کے جو موجود اسلامی بھائی ان سے پوچھیں گے۔ یہ حضور پتھر ہے، یہ پتھر والی سائڈ ہے، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے بالکل چکنا اور بالکل کلیئر یہ پتھر ہے۔ اچھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کنکر ہے اور ہاتھ بھی لگائیں تو یہ کنکر کی فیل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ادھر آئیں تو یہ لوہا ہے، یعنی یہ آئرن ہے اور اس کو نکال کر بھی چیک کیا جا چکا ہے، اور یہ والی جو سائڈ ہے یہ لکڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 چیزیں ایک ہی جگہ میں ایک ہی پتھر میں مکس ہیں، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حصہ ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ جانے کیا ہے، یہاں سے سنا ہے کہ انگریز لیبارٹری کے لیے یہ پیس بھی نکال کے لے گئے اور اب تک لیبارٹری نہیں بتا سکی ہے کہ نہ جانے کیا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلا تو رب نے ویسا ہی فرما دیا۔ بہرحال وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے سکتے، یہ شان ہے ان کے غلام سرکار کا عالم کیا۔ اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے، اور اگر نہیں ہونی تو یہ پتھر نہیں اٹھتا۔ مجھے بتا رہے تھے کہ اسلامی بھائی کہ 10-12 سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا، بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا، والد صاحب نہ اٹھا سکے۔ بہرحال یہ عجیب و غریب ضرور لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن یہ زندہ حقیقت ہے اور ہم یہاں موجود ہیں۔ اب آئیے کچھ نیتوں کے ساتھ میں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ پتھر اٹھتا ہے کہ نہیں۔ پہلے میں ویسے ہی اس پتھر کو پک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا وزن کتنا ہے اور کیا یہ آسانی سے اٹھتا ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں سے ہے جو تقریباً میرا خیال ہے نہیں، مجھ سے تو نہیں اٹھ رہا، اب اپروکس جو ہے یہ شاید اس کو کہیں کہ 30-35 کلو اس کا وزن ہوگا۔ اور اب چلیں کچھ نیت کرتے ہیں۔ اللہ والوں سے ہے جو تمنا کی میں نے اور اس سے وہ پتھر الحمدللہ اٹھ گیا۔ دوسری التجا کی اور جو دل میں خواہش تھی وہ پتھر نہیں اٹھا۔ اب میں تیسری کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدس۔ کہ اگر یہ اٹھ تو گیا لیکن جو مشکل سے اٹھتا ہے تو وہ خواہش یا وہ تمنا بھی تھوڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ بہرحال الحمدللہ اپنی آنکھوں سے میں نے تو مشاہدہ کر لیا ہے، آپ بھی اگر احمد آباد شریف آئیں تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک مبارک جگہوں پر، مقدس جگہوں پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حضور، یہ کیا چیز ہے اور آپ کا بھی یہاں جانا ہوا ہے؟ ماشاء اللہ، انہوں نے جو یہ پتھر کی آپ کا جو کلپ ہے اس میں آپ نے بیان کیا نا ٹھوکر، تو ٹھوکر جب لگی نا تو جو میری معلومات یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر دیکھا کہ کس چیز کے ٹھوکر لگی ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ لوہا ہے، کنکر ہے، آیا لکڑی ہے، نہ جانے کیا ہے۔ تو جہاں جہاں ہاتھ آپ کا لگا وہاں وہاں وہ چیز بنتی چلی گئی اللہ اس میں، اور نہ جانے کیا ہے، تو یہ پھر نہ جانے کیا ہے، اب تک یہ سوالیہ نشان ہے، اللہ کوشچن مارک، نہ جانے کیا ہے۔ تو وہ لے جانے والے لے گئے تھے ادھر سے کچھ اس میں حصہ، وہی آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ وہ لیبورٹری بھی ان کی ناکام ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی کلپ آج اصل میں ہمیں کیوں چلانا پڑا ہے، کال آ گئی، لیکن
اس پر بہت اعتراض بھی ہوا سوشل میڈیا پہ کہ یہ کیا پتھر اٹھانے سے دعا قبول ہو جائے گی اور آرزو قبول ہوگی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بزرگ نے کہا تو ہو گیا؟ تو یہ بھی تو بتائیں نا آپ، یہ کیا ساری پتھر نسبت کے باہر ہیں میرے بھائی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے فرمایا نا کہ تو ایک پتھر ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا لیکن میرے مصطفیٰ نے چوما اس لیے چومتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت ساری نسبت کی ہے. تو ہم اور کسی پتھر کو ہم بھی گھاس نہیں ڈالتے، لفٹ نہیں کراتے، لیکن اس پتھر کو اللہ کے ولی سے نسبت ہو گئی، ہمارے سر کا تاج بن لیکن گیا. یہ کیا باقی پتھر اٹھے گا تو کیا پتھر سے مانگ رہے ہیں جو دعا اٹھ کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں؟ پتھر سے نہیں مانگ رہے. حجر اسود گواہی دے گا نا، ایمانوں کی گواہی دے گا کہ جس نے چوما ان کی شفاعت کرے گا. یہ پتھر شفاعت کرے گا. پتھر پتھر میں بھی تو فرق ہے نا. اب جن کا دل پتھر ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. دل کا دل جو ہے نا اولیاء کرام کی محبت سے نرم نرم بنا ہوا نا، اس کے پلے یہ باتیں پڑیں گی. تو آپ نے بھی اٹھایا تھا پتھر؟ جی ہاں، پتھر اصل پتھر سے نام مراد مانگتے، اس پتھر سے تو مراد تھوڑی لوگ مانگتے آ کر. خالی ایک سائن ہے، علامت ہے کہ اگر آپ کی مراد پوری ہونی ہے تو پتھر اٹھ جائے گا. تو یہ تو آپ نے ماشاءاللہ تجربہ کیا، لیکن آپ کے تجربے کو تو یہ بولیں گے نا کہ یوں یوں کر لیا ہوگا جان جان کے. تو بدگمانی تو ایک شیطانی حرکت تو ہے جو مطلب ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. حضور اس کے علاوہ ہند میں پونا میں حاجی قمر علی درویش رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار ہے، وہاں میں خود گیا، اس کی بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ وہ 7 انگلیوں سے پتھر اٹھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ اتنا بڑا پتھر ہے کہ ویسے میں نے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بھی 15-20 کلو سے زیادہ وزنی پتھر ہے، لیکن بالکل 7 انگلیوں سے وہ پتھر اٹھ جاتا ہے. 11 انگلیاں، 7 انگلیوں والا بھی ایک پتھر ہے، 11 انگلیوں والا بھی ایک پتھر ہے. سبحان اللہ. ہاں، بزرگوں کی نسبتیں ہوتی ہیں. تو میں جب حاضر ہوا تھا، ہم اسلامی بھائی تھے اس میں نے بھی اٹھایا تھا، تو میں نے تو یوں کر کے اٹھا لیا اللہ اللہ. اور نیت یہ تھی کہ میں اس سال حج کروں گا کہ نہیں. سبحان اللہ. حج کروں گا کہ وہ اس میں اٹھ گیا تھا. الحمدللہ حج کی سعادت ملی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. میسیجز بھی آ رہے ہیں. نگران شورا کے لیے ایک میسج آیا ہے کہ حضور سلسلے کا نام دلوں کی راحت ہے، زندگی کا کوئی ایسا لمحہ بتائیں کہ جب بھی آپ کو یاد آتا ہے تو آپ کے دل کو راحت ہو جاتی ہے. تو یہی سوال اس کے بعد شہزادہ حضور سے بھی کرنا ہے، وہ لمحہ زندگی کا کہ آج بھی یاد آتا ہے تو دل کو راحت سی محسوس ہو جاتی ہے. ایک موضوع ہے جیسے دل کو راحت مل جاتی ہے، تو این موضوع کے مطابق یعنی اس لفظ یا اس جملے کے مطابق تو جواب ڈیفینیٹلی کہ وہ نہیں ہوگا. یا جب بھی یاد آتا ہے خوشی محسوس ہوتی ہے. ایک خوشگوار اور ایک میری زندگی کا تاریخی لمحہ وہ ہے جب میں پہلی دفعہ امیل سنت کے پاس شہید مسجد میں پہنچا اور بیعت کی تھی. واہ واہ واہ، جب آپ مرید بنے. یہ اب بھی جب یاد آتا ہے تو یہ وہ، کیونکہ بیعت ہے ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت مل گئی، ایسی نعمت ہے کہ میں نہیں جانتا تھا. میں خارادر میں، میری تو بچپن سے ہی ہم خارادر میں پلے بڑے ہیں، اولڈ سٹی ایریا میں، اور شہید مسجد بھی وہیں ہوتی تھی. شہید مسجد کے سامنے ہی ہمارا وہ آفس ہوا کرتا تھا، اور وہیں مطلب پیچھے ہماری وہ نانی اور ہمارے ماموں وغیرہ سب وہیں رہتے تھے بسم اللہ مسجد کے ساتھ. لیکن مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ، یعنی حتیٰ کہ میرا گلیوں میں ادھر ادھر گھومنا پھرنا ہوتا تھا، لیکن سبز امامے بھی میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ یار یہ سبز امامہ، یعنی حالانکہ وہاں پر سبز امامے والے ہوا کرتے تھے. شہید مخارا در اور میٹھا در اور بخاری مسجدوں میں، انہی ایریا میں. اب میں مسجدوں کا نام لے رہا ہوں، ورنہ وہ دوسرے محلوں کا نام ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، وہ الف مسجد اور یہ سب تو پرانے علاقے سارے. تو مجھے مطلب وہ نہیں ہوتا تھا سبز امامے وغیرہ. لیکن بس اتفاق کیا یا جو بھی کہیں آپ اس کو، کہ امیر سنت کا تعارف ہوا بخاری مسجد میں درس فیضان سنت سنتے سنتے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں پھر جہنم کی تباہ کاریاں کیسٹ ملی. تو پھر ان کے متعلق میں نے معلومات کی کہ کیسٹ جو میں نے بیان سنا یہ کن کا. تو پھر مجھے پھر شہید مسجد لے گئے، اور امیر سنت ان دنوں عصر کی نماز اور مغرب کی نماز شہید مسجد ہوتی تھی، اور عصر کی نماز کے بعد ملاقات ہوتی تھی اور امیر سنت بیعت کرواتے تھے. تو وہیں پر بیعت ہوئی تھی. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک زندگی کا تاریخی خوشگوار اور ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو وہ ایک چیز ہے. یہی سوال اگر ہم جانشین امیر علیہ سنت سے کریں، جو لمحہ یاد آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے. ایک لمحہ ہے کہ جب امیر سنت کے ساتھ جو ہے وہ باب مجیدی سے مسجد نبوی شریف میں
दाखिला हुआ था माशाअल्लाह। और सो जब मेरे सुन्नत ने तरीका बताया तो ये कब की बात है? 97। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। और जब भी याद आता है तो वही खुशगवार। वैसे एक अगर ये और उसी साल एक और भी हुआ था मामला कि हम जो है वो जब दूसरी हाजिरी थी तो जो वो मंजर आता है जहन में वाह कि सिरानी शरीफ कौन सा दरवाजा है? बाबू सलाम। हाँ बाबू सलाम, जो तुर्कों वाली जो इमारत, वहाँ बस हम 3-4 ही अफराद थे ना मेरे सुन्नत। और अब जैसे ही वहाँ दाखिल होने लगे तो कुर्सी पे जो बंदे बैठे होते हैं तो एक दरबान वो खड़ा हो गया और हमें शुरू तो मुस्करा गया था। हमें सुना तो मुस्कुराहट का जवाब हमें मुस्कुराहट से दबा मुस्कुराहट का। अब जो है वो वहीं से रुखसत भी हुए, अब भी वो बंदा खड़ा हुआ और यूँ हाथ बांध के खड़ा होकर एक दूसरे को मुस्कुरा चले गए। अच्छा हुजूर, ये सवाल अगर हम में एक इश्काल हो सकता है कि क्योंकि जैसे आपने सोशल मीडिया और ये आपको पता है कि यार ये इसका खुशगवार ये इस तरह का एक वाक्य इसको यही है कि पीर साहब से बैत हुआ जी, मक्के भी गया, मदीने भी गया, इसको सारे सफर हुए, तो वो कोई जैसे इनको एक वाक्य हुआ तो क्या इसके लिए कोई मदीने और मक्के का वाक्य खुशगवार नहीं था? हो सकता है किसी के जहन में इस तरह की कोई बात आ जाए। तो मैं इसका जवाब अर्ज करता चलूं कि यकीनन ये हज और मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, इस तरह के कई ऐसे वाक़यात हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी में बड़ी खुशियां लाते हैं, लेकिन आदमी सोचता है कि इसका कोई पीछे कोई बेस बना होगा। तो मैं जब अपनी इन तमाम तर चीज़ों की बुनियाद पाता हूँ ना, तो वो बुनियाद ये निस्बत है जो मुझे नसीब हुई थी माशाल्लाह। वहाँ से फिर ये सफ़र, और वहाँ से फिर ये सारे सफ़र शुरू हुए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर अच्छे अच्छे वाक़यात और खुशगवार वाक़यात का एक तसल्सल है। ये आपका दरवाजा था माशाल्लाह। मेरा तो उसने तो ये सब होता है बात। आपने भी जुमला कहा बाबे मजीदी पर, आपको कुछ आदाब बताए, एक दो बातें हमें भी तो बताए ना, वो ऐसा क्या बताया था? एक तो ये कि कुछ देर वहाँ ठहरना है और दुरूद सलाम पढ़ना है। दुरूद सलाम पढ़ने के बाद जो है वो सीधा पाँव दाखिल करते वक्त वो गोया के इजाज़त लेनी है सरकार सलाम से। फिर इसके बाद जो वो सीधा पाँव दाखिल करके मस्जिद की दुआ पढ़नी। माशाल्लाह। अमीर अहले सुन्नत से अगर ये सवाल करें कि जिंदगी में बहुत सारे लम्हात होते हैं इंसान के, लेकिन कुछ लम्हात वाकई जिंदगी के यादगार लम्हात होते हैं और जब वो याद आए तो बहुत दिलों को चैन भी मिलता है, खुशी भी होती है कि अल्लाह ने वो दिन या वो लम्हा दिखाया। तो अगर आज आप भी बता दें। एक लम्हा खुशगवार देखने की तमन्ना है। हाय हाय, पहले तो पिछला बता देना। वो बस वो देख लूं तो सारे पिछले जो है वो खुशगवार हैं, वरना कोई भी खुशगवार नहीं है। ऐसा क्या है? वो लम्हा ये है कि जब आखिरी वक्त हो तो फरिश्ते ये कहें या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। है मुतमइन नफ्स, अपने रब की तरफ चल, तेरा रब तुझसे राजी हो, तू उससे राजी है, और दाखिल हो जा मेरे बंदों में और मेरी जन्नत में। ये खुशगवार लम्हा तमाम खुशगवार लम्हात की असल है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये नसीब नहीं होता तो फिर खुशियां तो इसमें तो मतलब कहीं खतरा है कि मतलब एक लम्हे को खुशगवार कहेंगे तो कई लम्हात रह जाएंगे। अब अगर जिंदगी में खुशगवार तो है कि बहुत सारे खुशगवार होते हैं। मदीने शरीफ का वीज़ा लग गया, मदीने शरीफ की हाजिरी की तरकीब बनी, हज का सिलसिला बना, तो वो खुशियाँ ही खुशियाँ लम्हात ही लम्हात होते हैं। और बंदा शादी करता है तो वो भी एक खुशगवार लम्हात ही होते हैं उसके। यूं मतलब बहुत सारे हजारों लाखों मुबालगा करो तो खुशगवार लम्हात तो आते जाते रहते हैं जिंदगी में। आपका तो एक जुमला भी बड़ा कमाल का है, जो मेरा ख्याल है कभी सुना नहीं था या अशार में भी कभी नहीं पढ़ा था, कि खुशी भी वहाँ खुशी से झूमती थी। ये खुशी भी खुशी से झूमना, ये आप ही का तखय्युल सुनने को मिला, यानी मदीने शरीफ के हवाले से आपने फरमाया। बिल्कुल सही फरमाया कि अल्लाह करीम ईमान और आफियत वाला और अपनी रिजा वाला खात्मा अता फरमाए और काश मदीने में नसीब हो। कौन सिलसिले में शामिल करते हैं जी। मीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है, क्या आपने स्कूल से पहले भी कहीं पढ़ा है, जैसा कि बच्चों को पारा वगैरह पढ़ने के लिए किसी कारी साहब के पास भेजा जाता है? जवाब इरशाद फरमा दें। कायदा वगैरह तो पढ़ा है कहीं कहीं मैंने, उस वक्त जो कायदा पढ़ाते थे
جی اگلی کال دیجیے گا. یعنی وہ ہو سکتا ہے اسکول لائف میں ہی پڑھا ہو. اسکول بھی تو کتنی 3 4 5 سال کی عمر میں تو شاید اسکول میں شروع ہو جاتے ہیں پڑھنا بچے. اس کے بعد ہی قاعدے کی باری آئی ہوگی. اب مجھے کچھ یاد نہیں ہے. وہ تو 4 5 سال کی عمر میں تو اتنی سمجھ ہی نہیں ہوتی بندے کو عام طور پہ. امیر سنت سے میرا یہ سوال تھا، والد صاحب کا سایہ سر پر نہ ہونے کے باوجود آپ کا بچپن بہت مثالی تھا. اس میں یقیناً آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی کردار رہا ہوگا کہ انہوں نے آپ کی عمدہ تربیت کی. تو اس بارے میں کچھ بتائیں کہ والدہ ماجدہ نے دینی یا اخلاقی تربیت کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے تھے آپ کے ساتھ؟ دیکھو باقاعدہ کوئی اسباق کی ترکیب تو تھی نہیں. ایک بس وہ جو بھی تھا وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اللہ کی رحمت ہے. وہ ساری یہ باتیں تھوڑی مطلب آپ یاد بھی کیسے رہے ہیں. ہمارا گھرانہ وہ عالموں کا تو گھرانہ تھا نہیں، نہ ہمارے خاندان میں وہ عالم ہوا ہو ایسا مجھے معلوم. تو ہم لوگ بس تھے غریب لوگ تھے یا متوسط کہہ لیں اس طرح کے لوگ تھے. ویسے ایک بات ہے، آپ یہ بار بار کہتے ہیں ہم غریب تھے، پھر آپ اپنی غربت کی بھی بہت ایسی باتیں بتاتے جو لوگ شہرت کے بعد تو باتیں بتانا بھی پسند نہیں کرتے کہ میرا ایسا گھرانہ تھا اور میں اتنی غربت میں زندگی گزاری اور میں نے بچوں کا سامان بیچا. تو یہ آپ بار بار بتانے میں آپ کو کچھ فیل نہیں ہوتا؟ اتنا نام ہے دنیا میں، کروڑوں لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ بار بار بتاتے ہیں ہم تو غریب سے لوگ ہیں، سادہ سے لوگ ہیں، ہم نے بڑی غربت والی زندگی گزاری. یہ کیسے؟ وہ ایاز محمود و ایاز کا قصہ ہے. ایاز کے کچھ حاسدین نے محمود کے کان بھرے. محمود جو ہے ایاز جو ہے یہ کہیں جاتا ہے اور کوئی خفیہ جگہ پر جاتا ہے اور کچھ ہے اس کا مسئلہ. ایسا نہ ہو کہ آپ کے تعلق سے کوئی سازش ہو رہی ہو اور یہ آپ کو دیر ہو جائے. ٹھیک ہے معلومات کرتا ہوں. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار جب گیا نا چپکے اس کا پیچھا کیا، بیس بدلی کر کے یا جس طرح بھی پیچھا کیا. تو ایک مکان کے آگے رکا، ایک کمرے کے آگے دور کہیں تالا کھولا، بوسیدہ سا مکان تھا، وہ اس کے اندر داخل ہو گیا. تو پھر یہ محمود غزنوی وہ تجسس کے ساتھ اس کو دیکھنے لگا اندر جا کے کرتا کیا ہے. تو اس نے پرانی پوٹلی نکالی، اس میں کھولا تو پرانے کپڑے، جوتی اور اس طرح کی چیزیں تھی. محمود نے اندر چلا گیا، حیرت کے ساتھ کہا کہ یہ کر کیا رہے ہو تم؟ وہ بھی ایاز بھی ذرا چونکا ہوگا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ کہ آپ کی صحبت کے بعد تم مجھے بڑی شہرت ملی ہے، بڑی عزت ملی ہے، بڑی دولت ملی ہے، لیکن میں یہاں اس لیے دیکھنے آتا ہوں کہ مجھے میری اوقات یاد رہے کہ یہ میرا مطلب ہے کہ ماضی ہے. تو مستقبل میں ایسا مست نہ ہو جاؤں کہ اپنے ماضی کو اور اپنی اصل اوقات کو بھول جاؤں اور آپ کے کرم کو بھول جاؤں کہ آپ کے کرم نے مجھے نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اس طرح مطلب ایاز کی اور محبت بڑھ گئی محمود کے دل میں، اور وہ جو حاسدین تھے ان کا منہ کالا ہوا. انہوں نے تو یہ کہ اپنی اوقات کو بندے کو یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے کہ کیسے کہاں تھا اور کہاں رب نے پہنچا دیا اس کے کرم نے. اللہ اللہ کی رحمت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج کل لوگ تھوڑا نام ہو جائے تو غریب رشتہ داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، پیسے والے ہو جائیں تو انہیں قریب نہیں بٹھاتے. آپ کے سامنے امیر علیہ سنت کی زندگی، یہ ذاتی تجربات سے ہمیں بہت کچھ کاش سیکھنے کو ملے اور ہم عمل بھی کریں. ایک اور میسج آیا، حضور بدری کسوٹی ہم کرتے ہیں لیکن ایک شخصیت ہے جو ہر بار بچ نکلتی ہیں یا ان کی باری نہیں آتی ہے. تو آج ناظرین کا کہنا یہ ہے کہ نگران شورا کے ساتھ جو ہے مدنی کسوٹی کی جائے. ان کے ساتھ ہوئی تو ہے. اچھا تو پھر ہم نے نہیں دیکھی، اب چلیں آج موقع. بلکہ ہوئی نہیں بلکہ ہوئی. جی ہوئی ہے. ٹھیک ہے تو آج بھی ہو جائے. نہیں ہم یہاں سے کسی مہمان کو لے لیتے ہیں. ویسے آج ناظرین کو پتہ نہیں ہے کہ ہم مہمان کو لے سکتے ہیں. ایک کیمرے سے متعلق ایک اسلامی بھائی کھسٹ تھے آگے بڑھے. ایک کیمرہ مین کو ہم پہلے لے چکے. اب وہ کیمرہ مین تو نہیں ہے، شاید ہیلپر ہے نا. یہ کھسک کے آگے ہے تو میں شاید یہ انٹرسٹیڈ ہوں. مدنی کسوٹی میسج تو نگران شورا کے لیے ہے. چلو تو آج ہو جائے. چلو آج تھی انہیں آج رضا کریں گے یا آج رضا بلے کرنے؟ رضا بھائی یوں نہیں مطلب
بھائی کریں گے؟ تیاری لگ رہی ہے مضبوط والی. نہیں کوئی تیاری کر کے نہیں ہے انشاءاللہ. چلے بھائی رضا بھائی کریں گے. چلے اب نگران شورا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انسان ہے؟ جی نہیں. کوئی مقام؟ جی ہاں. وہ مقام جو ہے وہ یہ یہاں اگر ساؤنڈ بند ہو جائے. جی یہاں کا ساؤنڈ بند کر دیجیے, بیک گراؤنڈ ساؤنڈ. مقام جو ہے جو آپ کا مراد ہے کیا وہ مقام حرمین طیبین میں ہے؟ جی نہیں. وہ مقام حرمین طیبین, وہ مقام مزار شریف ہے؟ جی ہاں مزار شریف. مزار شریف. اللہ سوال کیوں بڑھ نہیں رہے بھائی؟ 4 ہو گئے. 4 ہو گئے. مزار شریف عراق میں ہے؟ جی نہیں. مزار برے صغیر پاک و ہند میں؟ جی ہاں. چلیں جناب پاک و ہند میں آ گئے ہیں. پاکستان میں؟ جی ہاں. کراچی میں؟ جی نہیں. ہم تو کہیں جاتے جاتے واپس آ گئے. آج ذکر بھی ہوا تھا تو شاید کراچی کے لیے. صوبہ پنجاب؟ جی ہاں. نو سوال ہو گئے اور صوبہ ہی ملا ہے ابھی تک. تو مزار شریف ہے, پنجاب میں ہے, صرف یہ ملا ہے 9 سوال. لاہور؟ جی ہاں. سبحان اللہ, 10 سوال میں ہم لاہور پہنچے ہیں. آخری سوال ہے. ابھی چند دنوں پہلے وہاں کوئی دعوت اسلامی کا سلسلہ ہوا ہے؟ جی نہیں. اللہ, ذہنی آزمائش کا فائنل وہاں نہیں ہوا ہے جناب. لیکن یہ کہ سوالات کا فائنل ہو چکا ہے, سوالات پورے ہو چکے ہیں اور مرکز الاولیاء نگران شورا پہنچ چکے ہیں. اور اب واپس آ جائیں مرکز الاولیاء سے, یا پہلے وہاں مزار بتا دیں؟ اشارہ دیں. لاہور ہی ہے. لاہور ہی انشاءاللہ پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ ہے تھوڑا مشکل والا. نہیں, نگران شورا تب بھی اشارہ تو ملے گا. مدنی قصور میں اپنا وہ ہار جیت تو ہے ہی نہیں نا, معلومات ملے. معلومات ملے. چلیں حضرت, تو اب اشارہ لیں گے آپ؟ پہلے سوچتے ہیں انشاءاللہ. پہلے سوچ لیں. چلے بھائی ٹائم چلا دیں. سوچنے کا وقت ہے. سوچنے کا وقت ہوتا نہیں ہمارے یہاں, کیونکہ جواب دینا ہوتا ہے. آپ نگران شورا کو وقت جو دیا, آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں نا, تو پھر ان کو وقت دے. خصوصی رعایت. چلو خصوصی 2-3 سوالات دے دیں ان کو. 3 سوالات دے. جی اچھا, وہ مائک چالو ہے میرا؟ جی چل رہا ہے. جی جی ارشاد. جعفری کسوٹی ہے, آپ نے جعفری کسوٹی نہیں کہا, تو اب اس کو جعفری کسوٹی بنا دو. چلے بھائی جعفری کسوٹی 15 کر دو. 15. 3 سوالات دیے. 4 مل گئے. 4 مل گئے. کیا بات, 11 ہو چکے, 4 باقی. وہاں سے خصوصی پیکج آ گیا. نگران شورا ہے نا, تو رعایت. آئندہ آپ بھی یہ مطلب سوچنا ہمارے لیے تھوڑا بہت. ہر ایک کے لیے نہیں سوچا جاتا وہ. ٹھیک ہے. جن کا یہ مزار ہے ان کا تعلق دعوت اسلامی سے رہا ہے؟ جی نہیں. نہیں رہا. دعوت اسلامی نا. ہاں دعوت اسلامی کا. ہاں جی تنظیمی سوال. اس سے کوئی رہا نہیں ہے. شہیدان دعوت اسلامی بھی نہیں. چلے بھائی 12 سوال ہو گئے. یہ مدد لینے کا آپشن نہیں, یہاں ہمارے پاس لاہور کے ذمہ دار بھی یہ سوالات دیے نا ایکسٹرا, تو ابھی تو 4 سوالات. مدد. ہاں مدد کا آپشن. 13ویں سوال کے 10 سیکنڈ سے کم کا وقت باقی ہے. لاہور میں تو اپنے مزار شریف کا ہے.
ہاں وہ مقام. جی ہاں یہ سوال ہو گیا ہے 13 ہو گئے سوال. نہیں یہ آپس کی گفتگو ہے. لیکن وقت تو سوال دوہرا لیا نا تو وہی سوال کا کاؤنٹ ہونا چاہیے نا اپنے اصول کے مطابق. اچھا ان کا مزار شریف داتا دربار علیہ رحمہ کے احاطے میں؟ جی نہیں. داتا صاحب سے ان کا کوئی نسبت؟ داتا صاحب کے پیر صاحب ہیں. چلے یہ آئی کری گری بھائی. چلے آ جاؤ. 14ویں سوال میں تقریباً 7 سیکنڈ. مجھے کوئی ایسا مشہور مزار لاہور مرکز الاولیاء لاہور میں سمجھ یاد آ نہیں رہا ہے. چلے اب آپ اشارہ دے دیں حضرت. ویسے اشارہ یہ آپ ایک سوال کی جگہ اشارہ دے دیجئے, اس طرح کر لیں. مرکز الاولیاء لاہور داتا صاحب کے پیر صاحب ہیں, وہ پوچھیں. عبدالحفیظ بھائی اگر مطلب شامل ہونا چاہیں اور جانشین حضور قبول فرما لیتے ہیں. داتا صاحب کے پیر صاحب میں جو عبدالحفیظ بھائی کہہ رہے ہیں وہ سوال ہے. داتا صاحب کے پیر صاحب کا مزار کو پتہ ہے کہاں ہے؟ یہ ویسے سوال ہم پوچھ رہے ہیں. ہاں آپ سوال کا جواب بتا دے گا. یہ خامہ کا سوال ہم ان کا ضائع کروا. نہیں ویسے 13 ہو گئے, مسئلہ نہیں ہے. ایک آدم ہم 13 نہیں 14 ہو گئے. اچھا تو یہ تو بتائیں وہ داتا صاحب کے پیر صاحب تو مرکز الاولیاء لاہور میں ہے ہی نہیں. اچھا تو پیر بھائی ہیں. اچھا پیر مکی جن کو کہا جاتا ہے. داتا صاحب کے پیر صاحب تو ادھر ہے نا افغانستان. ابراہیم باپو آ گئے لگتا ہے مدد کے لیے. ابراہیم باپو سوال کا سیکنڈ بھی چلاتے رہیے. آخری سوال اصل میں اس میں یہ کہ شخصیت جو نا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شخصیت مشہور و معروف ہوتی ہے مگر مزار کا پتہ نہیں ہوتا. جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت مشہور ہے مگر ہر ایک کو مزار نہیں پتا. ایک سوال آپ ان سے پوچھیں, کیا آج ان کا ذکر ہوا ہے؟ آج یعنی پورے مدنی چینل میں ابھی تک نہیں. ابھی جو ہماری گفتگو میں امیر اہل سنت نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ سنایا تھا, کیا اس میں ذکر ہوا ہے ان کا؟ آج ذکر ہوا ہے ان کا. جی ہاں ہوا ہے. سوالات ختم ہو چکے ہیں, ذکر ہوا ہے, لاہور پہنچ چکے ہیں. آنا تو بگی میں مدینہ جس کا جو دروازہ کھول کر اپنی اوقات یاد کرنے کے لیے جاتے تھے. بتائیے جواب تو نگران شورا دیں گے. نہیں کیا مطلب اب سید ابراہیم صاحب کی سوالات. آپ کی مراد یہ حضرت ایاز ہیں. اصل مجھے یہی نہیں پتا کہ ان کا مزار لاہور میں. یہ مجھے بھی نہیں پتا, مجھے بھی جو ہے کنفرم نہیں, ورنہ حاضری دینی چاہیے. مجھے یہی نہیں پتا کہ حضرت ایاز کا جو مزار ہے وہ لاہور میں, تو میں کیسے پہنچوں گا؟ سیدھی بات ہے. تو چلیں, جب عبدالحبیب بھائی کہہ رہے ہیں جن کا ذکر ہوا حضرت ایاز, ان کا مزار شریف علیہ رحمہ. آپ تو اصیل ہے نا, تو وکیل آپ کیوں بن رہے ہیں؟ اصل تو آپ کا ہے نا. تو عبدالحبیب بھائی چلو میں نے آپ کو وکالت دی. نہیں آپ خود نام لے لینا. وکالت دی نا آپ کا, تو چلتا ہے. آپ کی مرادی شخصیت حضرت ایاز علیہ رحمہ ہے. ان کا مزار یوں بولیں, ان کا مزار شریف. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. حضرت ایاز کا مزار لاہور میں ہے؟ جی ہاں. مجھے بھی آج ہی پتا چلا. واقعی جانا تھی. کہاں ہے مزار شریف؟ یہ مغل پورہ کے ساتھ کو بادامی باغ, شالیمار باغ. کہیں آپ ہی لے گئے تھے نا مجھے. ہاں اتنا مشہور مزار ہے کہ نہ امیر سنت آپ کو پتا ہے نہ میرے کو پتا ہے. جی ہمیں بھی نہیں, کسی کو بھی نہیں پتا. اب مزار ان کا ہے یا منسوب ہے؟ کیا جی منسوب. نعت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے. کیا بات, اس میں ایاز کا ذکر بھی ہے کیا؟ نہیں مطلب یہ کہ اتنا ایک ہمارے یہاں کسوٹی کا ایک اصول ہے نا. جی ایک ایسا یعنی امیر سنت بھی اتنا لاہور میں آپ کا آنا جانا رہا ہے, ان کے علم میں نہیں ہے. لیکن جملہ بزرگان دین ہیں وہ. حضرت ایاز محمود غزنوی کے غلام تھے, یہ پتا ہے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو وہ افغانستان میں غزنی سے ان کا. مجھے بہرحال میسج کسی نے کیا تھا کہ ان کا مزار ہے, تو بعضوں کو شاید ان کے مزار کا پتہ ہے, کہ اس طرح بھی آیا میسج. ہاں تو نہیں ہے تو یہ گئے ہوں گے تو ادھر ہوگا. اب یہ وہی ایاز ہیں یا یہ بھی طے کرنا مشکل ہے. یہ حاجی اسد مدنی ہے ماشاء اللہ. نہیں پہلی بار سنا. کیا بات. یہ گجرات ہے, یہ بھی مرکز الاولیاء کا پڑوسی ہے نا, گجرات قریب ہے. انہوں نے بھی پہلی بار سنا. حضور یہ آپ کی تو پیدائش وہی کی ہے.
نہیں امیر سنت ظاہر ہے کہ اب کسی کو نہ پتا ہو تو یہ ضروری تو نہیں ہے نا. کراچی میں کئی ایسے علاقے ہیں کہ چلے آپ کی اس کسوٹی کی وجہ سے کتنوں کو پتہ چل گیا. اب تو ہم بھی جائیں گے. اپنے مدنی کسوٹی یہی ہے نا کہ وہ معلومات میں اضافہ. کیا بات ہے. کوئی حیرانہ جیتا نا سے گزارش ہے کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پتہ ہی کہ آپ نے کہا نا ایاز علیہ رحمہ کا مزار, تو میں لاہور تک پہنچ گیا. اب لاہور میں یہی ہے یاد نہ ہوا کہ لاہور میں اس کے علاوہ ایسا کون سا مشہور مزار ہے. مرکز اولیاء ہے تو مطلب اولیاء کرام بھی اولیاء کرام ہوں گے. اچھا یہ شعر کا مطلب بتائیے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اضحک اللہ. یہ شعر یعنی کہ جب نماز کی صف ہے تو اس میں کوئی یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ پارٹی ہے, سرمایہ دار ہے تو پہلی صف میں ہوگا, غریب آدمی ہے, مزدور ہے تو پیچھے ہو, ایسا تو کچھ ہے نہیں. بادشاہ ہے تو پہلی صف میں, وزیر ہے تو دوسری صف میں, یہ بھی تقسیم نہیں ہے. پہلو تو پہلو جو جلدی آ گیا اس کو صف میں جگہ مل جائے گی. تو یوں نماز میں الحمدللہ یہ ایک مساوات ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود بھی بادشاہ اور غلام بھی اس کا ایک ہی صف میں, نماز کی صف میں. تو کیا نہ اس میں کوئی بندہ ہے نہ بندہ نواز ہے, سب اللہ کے بندے ہیں. واہ واہ. بندہ نواز سے مراد نوازنے والا کوئی بادشاہ بندے. ٹھیک ہے. ایک نعت کا امیر غریب سب ایک ہی. ابراہیم باپو آ گئے تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ بھی کچھ دیر بعد کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ, لیکن ایک دو کال شامل. ایک شعر لے 11 بجے ہمارا محمود و ایاز کا ذکر ہے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا. وہ بہت پیارا شعر ہے, مرحوم نعت گو شاعر تھے. زمانے کے محمود یہ کہہ رہے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے, زمانے کے محمود یہ کہہ رہے ہیں ایاز مجھ کو اپنا بنا لیجئے گا. میں پڑھ کے سنا دیں آپ کو. زمانے کے محمود یہ کہہ رہے ہیں, زمانے کے محمود یہ کہہ رہے ہیں ایاز مجھ کو اپنا بنا لیجئے گا, یہ ساقط الوزن ہو گیا, وزن اس کا ٹوٹا ہوا ہے. اس کو یوں پڑھیں گے تو یہ درست ہو جائے گا. ایاز اپنا مجھ کو بنا لیجئے گا. سبحان اللہ. ایاز اپنا مجھ کو بنا لیجئے گا, ایاز اپنا مجھ کو بنا لیجئے گا. کس کا شعر ہے؟ ایاز اپنا مجھ کو بنا. باپو میں ایک محمود صاحب تھے, ان کا شعر تھا, ان کا نام بھی محمود تھا. کیا بات ہے. تو زمانے کے محمود. واہ. یہاں بادشاہ مراد, یہاں مراد تو بادشاہ ہو. جی جی ایک دو کال دیجیے گا. امیر علیہ سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بچپن کا سب سے تکلیف دہ لمحہ یا احساس کون سا تھا, برائے کرم وہ بتا دیجیے. تکلیف دہ لمحہ, اسے لمحات بھی بہت آتے ہیں. یہ مطلب اس کی نپائی تلائی کیسے ہو, کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہی تھا یا سب سے زیادہ فرحت بخش اور راحت والا وہی تھا, یہ کرنا بڑا مشکل ہے. ان میں سے کوئی ایک. تو پھر یہ کہ وہ اپنی شکایت کرنا کہ مجھے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم سے ایسا سوال کرتا ہے نا, اگر کوئی خوشی بھرا لمحہ یاد کیجئے تو اس کا سوال کرتے ہی ایک لمحہ یاد آ جاتا ہے. یا کبھی کوئی کہتا ہے نا کوئی غم بھرا یا کوئی ایسا تکلیف بھرا لمحہ آپ کو یاد ہو, اس کے پوچھتے ہی کوئی ایک لمحہ یاد آ جاتا ہے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی, کیونکہ ظاہر ہے کہ خوشیوں کے لمحات بھی زندگی میں اتنے گزرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کی گنتی شمار سے باہر ہوتی ہے, اور غم اور پریشانی والے لمحات بھی ظاہر ہے کہ اتنے گزرے ہوتے ہیں کہ وہ بھی کس کس کو یاد رکھا جائے گا. تو کوئی اکا دکا ایسے مطلب موقع پر یاد آ جاتے ہیں. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس طرح کے سوالات میں بندے کا جھوٹ میں پڑنا محتمل ہوتا ہے, ممکن ہوتا ہے جی, کہ وہ خوشی بھرا لمحہ وہ بتانا نہیں چاہے گا. بعض اوقات ایسے خوشی بھرے لمحے ہوتے ہیں
कैसे बताएगा? इसी तरह दुख भरे लम्हात वो भी कभी ऐसे होंगे बंदे के साथ, जैसे कोई घरेलू किसी की कोई तपकलश हो गई या कोई भी मसला ऐसा हो गया जिससे इसकी बहुत बड़ी तौहीन हो गई हो और बहुत तकलीफ पहुंची हो, नींदें उड़ गई हो, अब वो शेयर कैसे करेगा? बताए तो फिर लामवाला झूठ बोलेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तैबा से लौटना किसी जाहिर से पूछिए, ये भी तो बापा तकलीफ दे लम्हा होता है ना। ये तकलीफ दे नहीं है, ये तो पुरलुत्फ है। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, इसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। माशाल्लाह हुजूर माशाल्लाह, आज बहुत प्यारी प्यारी मालूमात आपसे मिली। अब आप ये बताइए कि उम्मीद है कि काफी सारे नाजरीन हमें घरों में बैठ के देख रहे होंगे, इन दिनों में बहुत ज्यादा खौफजदा होना चाहिए, डरना चाहिए या हौसले में रहना चाहिए? एक पैनिक सी फजा है, हर थोड़ी देर बाद मैसेज आ रहा है फला मुल्क में स्कूल बंद हो गए, एयरपोर्ट बंद हो गया। आज भी अभी थोड़ी देर पहले आया कि भाई फला मुल्क में मस्जिदों के बारे में भी हुक्म आ गया। तो हर आधे घंटे, हर 15 मिनट के बाद एक नया मैसेज, एक नया बम, एक नया टेंशन। तो कैसे इस टेंशन को बियर करें, कैसे संभालें? इनके बारे में मालूमात हासिल ना करें। वो दुनिया के एक मुल्क का वाकया है, अब वो पता नहीं है, अखबारों में आया हो तो मुझे पता नहीं है, चैनल्स की दुनिया में, पर एक वाकया है। एक शख्स को कोरोना हो गया जी, तकलीफें भी उठाई उसने, जो भी उसको खांसी और जो बुखार और ये वो होगा सब हो गया। इसको पता नहीं चला कि मुझे कोरोना है। जब शिफायाब हो गया तो पता चला कोरोना है। अगर ये उस वक्त पता चलता तो शायद हार्ट फेल हो जाता उसका, खौफ के मारे। वो उसको नॉर्मल बुखार का भी समझता तो नॉर्मल लेता रहा, सेहतमंद हो गया। तो ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक ये गर्दन तोड़ बुखार या ये जो दूसरा वो एक डेंगू वायरस है यार, बहुत खतरनाक। कैंसर में कितने लोग चले जाते हैं? डेंगू खतरनाक, और भी कई अमराज हैं। कैंसर तो उसके नाम लेते हुए लोग डरते हैं, ऐसा खतरनाक है। यूं ये कोरोना जो है ना, खामखा इसने डरा के रखा है यार। मैं तो रख मौलाते। वाह, हिम्मत में रहना। अब कोई नहीं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। इतना बड़ा अल्लाह शिफा देने वाला, अल्लाह पाक बचाने वाला है। जैसे कल का जो कोई चीज खाए पिए तो दुआ याद कर लें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम। तो खाना अगर उस खाने में जहर भी हुआ तो इंशाअल्लाह नुकसान नहीं करेगा। तो ये कोरोना क्या बेचता है, ये काय को नुकसान करेगा? कल का दुआया इज्तिमा कई लोगों के लिए हौसले का बाइस बना। आज सुबह मेरी एक ताजिर इस्लामी भाई से फैसलाबाद में बात हो रही थी, वो कह रहे वाकई में बहुत घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था, लेकिन कल जो अमीर अहले सुन्नत ने दिलासा दिया और फिर जो दुआ हुई, मेरी सारी टेंशन दूर हो गई है। मुझे बिल्कुल अब खौफ दिल से निकल गया। तो दिलासा देने वाले कम है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। दिलासा देने वाले कम है, डराने वाले ज्यादा है, अच्छी खबर देने वाले कम है, और बस ये परेशानियों को फैला। अरे मुझे ये वसवसा है कि कोरोना आया न चला जाएगा, न जाने कितनों को जहनी मरीज ना बना जाए। ऐसा ही लगा, यानी वो तरह तरह का वो डिप्रेशन और उदासी और मायूसी और एक और की वजह से और अमराज जन्म लेंगे। टेंशन लेगा बंदा। बच्चों की स्कूलें बंद हुई है ना, तो अब बच्चों को भी पता चल गया है, क्योंकि उनको स्कूल क्यों बंद हुई है, तो कोरोना वायरस आ गया, उसकी वजह से खुश होते होंगे ना कि कोरोना हमारे लिए तो बहुत बड़ी नेमत। एक ऐसा क्लिप भी सोशल मीडिया पे आया कि स्कूल से बाहर निकल के बच्चे नारे लगा रहे कोरोना वायरस जिंदाबाद। बच्चे ये छुट्टी मिल गई इसकी वजह से, तो ये नहीं पता कि वो है क्या। तो बहरहाल ये आपकी बात ठीक है कि बहुत ज्यादा खबरें पढ़ना, बहुत ज्यादा इसकी आगाही होना भी टेंशन का बाइस है, हिम्मत में रहना है। दूसरा हुजूर एक और इरशाद फरमाए कि काफी वक्त अब घरों में लोगों को मिल रहा है, कई मुल्कों में तो घर वालों को, मर्दों और खवातीन सबको, बच्चों को मिल रहा है। हमारे वतन में अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए, कारोबार वगैरह खुले रहे, लेकिन अभी बच्चे तो, और खास तौर पे कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी अब घरों में ज्यादा हैं। तो अब ऐसे वक्त में दिन कैसे गुजारें, आप क्या मशवरे देंगे कि क्या ऐसे माहौल? कल भी हुई थी बात, हो सकता है आज दूसरे व्यूअर्स हों, तो चूंकि हम अपने सिलसिले के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। और आपका अल्हम्दुलिल्लाह रोज अमीर सुन्नत का रोज इंशाल्लाह 9 से 11 के सिलसिले में आना होगा इंशाल्लाह। तो आपने भी रोज आना है मदनी चैनल के नाजरीन। अब तो 9 से 11 रोजाना मदनी चैनल के साथ गुजरेगा ना इंशाल्लाह। कल क्या है? कल तो मदनी मुज़ाकरा, कल तो अल्लाह तआला अन्हु का वो किसी ने तवज्जो दिलाई थी, जुलूस का क्या करोगे?
تو جلوس دو تین لوگ بھی تو نکال سکتے ہیں نا. 144 ہے ملک میں. جی گھر میں نہیں ہے, گھر کے اندر تو نہیں, گھر میں نہیں ہے, گھر میں 144 نہیں ہے تو گھر میں جلوس نکال 3-4 افراد تو نکال سکتے ہیں نا. نہیں 144 میں بھی یہ ترکیب ہوتی تھی کہ وہ 5 اکٹھا نہیں ہو سکتے نا, تو یہ 2 کی لائن میں جلوس چلتے تھے میرے خیال میں جب ہوتی تھی. تو اپنے نہیں وہ 4 دیواری میں 4-5 جنے, 5 کا منع 4.5 کر لینا پاپا. آسان بھائی بھی ہے نا آپ کے پاس, تو حسن رضا ہے. ہاں 4.5 ہو جائیں گے نا. 4.5 ہو جائیں گے. چلو اب یہ کہ اس کے لیے تو مدنی فیس جو زیادہ آتے ہیں اس کو بلاؤ نا. دیکھیں ہم تو روز سلسلے والے ہیں نا, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. جلوس تو ہونا چاہیے یار. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ایسا جلوس ہو کہ کسی کو نظر نہیں آئے. سبحان اللہ. اللہ یہ کیسے ہوگا؟ تو مسئلہ ہی نہ ہو. واہ حضور مجھے وہ بات یاد آ گئی, بہت قدیم ایک بیان میں نے آپ کا سنا تھا. اس وقت اسکائی لیب نامی جو کوئی سیارہ تھا گرنے والا تھا اور ایسے خوف و راز پھیلا ہوا تھا. اس وقت بھی آپ نے اپنے بیان کے میں اس کا اظہار بھی فرمایا تھا اور دلاسا دیا تھا گویا آپ نے. تو اس صورتحال میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا. ایف پورٹا نامی ایک سائنسدان نے کوئی پیشن گوئی کی تھی اور اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اعلیٰ حضرت سے بھی دلاسے ملے, آپ سے بھی ملے, اور ابھی بھی آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ کہ سب خیر ہی خیر ہوگی. کیا اسکائی لیب آپ کو یاد ہے؟ میں تو بہت چھوٹا تھا. ویسے ان کو بہت قدیم باتیں یاد ہیں, میں نے دیکھا ہے. نور مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان دنوں, نور مسجد ہوتا تھا. میں غالباً اپنے حجرے میں میرا حجرہ بھی بہت بڑا تھا. اس کی سائز میں کیسے بتاؤں آپ کو یار, شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا تھا. میں نے دیکھا یعنی بہت چھوٹا تھا. بالکل حجری تھی اتنی سی. تو یعنی اس میں ہم مطلب یعنی کہ بیٹھے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کوئی یعنی کہ پہلے تو ریکارڈنگ ہوتی تھی, کوئی نعت خوانی تھی کیا تھی ہماری آپس میں, کوئی 4-5 جنے ہم بیٹھے ہوں گے, کوئی سی بات نکلی ہوگی. تو میں نے کہا خامہ کا اسکائی لیب سے سب گھبرا رہے, کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ اس کا ٹائم تھا کہ اتنے بجے گرے گا, میرے منہ سے نکل گیا. اللہ. تو یہ لوگوں نے پکڑ لیا کہ اب کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت سے واقعی وہ نہیں گرا. بہت پرانی بات. دعوت اسلامی پتہ نہیں شروع بھی ہوئی تھی, دعوت اسلامی سے پہلے کی ہے نا. ماشاء اللہ. چلے جناب 1-2 کالز لیتے ہیں, پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. جی اشفاق مدنی بھائی بھی آ گئے ہیں ماشاء اللہ. اشفاق بھائی آپ سلسلے میں آ ہی جائیں. جی سوال یہ تھا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کہ درس نظامی میں الحمدللہ داخلہ لیا ہے آن لائن میں, کیونکہ کل اطہر بھائی رکن شورا نے ترغیب دلائی تھی آن لائن جو دعوت اسلامی کے کورسز ہیں ان کے بارے میں. تو مرشد پاک سے یہ عرض تھی کہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس کی تکمیل ہو. اللہ کرے آپ کو درس نظامی میں دل بھی لگ جائے, ذہن بھی کام کرے, حافظہ بھی قوی ہو, اور آپ اللہ کرے درس نظامی کامیاب ہو جائیں. اور نجی مطالعہ ضروری ہے. مطالعہ فرماتے رہے علماء اہل سنت کی کتب کا, فضائل رضویہ شریف, بہار شریعت, اس کے علاوہ اور بہت ساری مکتبۃ المدینہ کی کتابیں وہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اس طرح آپ کا علم جو نا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھنے کے بعد جو سکون عطا ہوا الحمدللہ کل باپا کی دعا سے, اور ماشاءاللہ رکن شورا, نگران شورا, تمام لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا صبر عطا فرمایا. اور کرونا وائرس کی وجہ سے بڑے پریشان تھے, تو اب الحمدللہ بڑا سکون ہے. ہمارا یہ کہ انشاءاللہ دعائیں کرتے رہیں, آپ بھی ہمارے لیے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو کرونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرے آدمی اللہ سے اور اپنے گناہوں کے انجام سے ڈرے, برے خاتمے کا خوف رکھے, اور ذرا جو اس طرح کی چیزیں ان کا بھی ایک ڈر تو ہوتا ہے انسان کو, لیکن الحمدللہ کل کی دعا کے بعد میں بھی پرسکون ہوں. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. کورونا وائرس کی جو تشویش ہوتی رہتی تھی نا, اب اس سے ہاتھ نہیں ملانا, اس کے ہاتھ نہیں ملانا, اب یہ مطلب سب ذہن بن گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. تو اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین آمین آمین. دعا سلاح المؤمن ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے.
آخر میں مدنی کسوٹی میں حضرت ایاز کے بارے میں بات ہوئی، ان کے مزار کی کچھ تصاویر ہیں ہمارے پاس، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ یہ لاہور میں، لاہور شہر میں ان کا مزار ہے، اور یقیناً ان کے واقعات بڑے مشہور ہیں۔ احمد ایاز جی، یہ وہی ہیں یا کوئی اور بزرگ؟ بتایا یہی جاتا ہے باپا، جتنے میسیجز آئے اور سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے تو باقاعدہ اخبارات کی کٹنگ بھی بھیجی ہے لوگوں نے کہ یہ انہی کا مزار ہے۔ ماشاءاللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب السماوات، رب السماوات، السبع، السبع، ورب العرش العظیم، ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب السماوات، رب السماوات، السبع، السبع، ورب العرش ورب العظیم، العرش العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب السماوات، رب السماوات، السبع، السبع، ورب العرش العظیم، ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، وبحمدک، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، استغفرک استغفرک، واتوب الیک، واتوب الیک، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، وبحمدک، وبحمدک، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، استغفرک استغفرک، واتوب الیک، واتوب الیک، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، وبحمدک، وبحمدک، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، استغفرک استغفرک، واتوب واتوب الیک۔ الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔